بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا أما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت به او کما قال النبی علیہ الصلاۃ والسلام رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اول کلامنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی اوسط کلامنا اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد فی آخری کلامنا بلغ العلا بکمالہ کشف الدجا بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ معزز سامعین اکرام، جیسا کہ آپ تمام حضرات کو معلوم ہے کہ آج 15 شعبان کی رات ہے اور ہم لوگوں کا جمع ہونا بھی اسی رات کی مناسبت سے ہے۔ تو بات شروع کرنے سے پہلے کچھ باتوں کو جان لینا بھی ضروری ہے، اس لیے کہ بسا اوقات آدمی بہت ساری چیزوں کو کرتا بھی ہے، محنت بھی کرتا ہے، تھکتا بھی ہے، لیکن حاصل جو ہوتا ہے وہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ محنت کرنے کے بعد آدمی کو اگر کچھ حاصل ہوگا تو محنت کا صلہ ملا کہیں گے، محنت تو لگ رہی ہے لیکن کچھ بھی حاصل نہیں ہو رہا تو محنت بیکار کی ہے۔ تو اسی لحاظ سے آج رات کو جو جاگنا ہے یہ باعث اجر و ثواب کا ایک ذریعہ ہے، نیکیاں ضرور ملیں گی اور اس میں ثواب ضرور ملے گا، لیکن ثواب اور نیکیاں اسی آدمی کو ملیں گی جو رات کو عشاء کی نماز بھی پڑھا ہو اور فجر کی نماز بھی پڑھا ہو۔ آج رات کو جو جاگنے والے ہیں اگر فجر کی نماز کو نہیں آئے یا فجر کی نماز نہیں پڑھے، اگر فجر کی نماز کو نہیں آئے رات بھر جاگے ہیں، عبادتیں کیے ہیں، تلاوت کیے ہیں، صلاۃ و تسبیح پڑھے ہیں، سب پڑھے ہیں، لیکن فجر کی نماز چھوڑ گئی تو سمجھ لیجئے رات کا جاگنا بیکار ہے۔ عشاء کی نماز میں اب ہم لوگ اتنے جمع ہوئے ہیں تو فجر کی نماز میں بھی اگر ہماری مسجد بھر رہی ہے، مسجد فل ہو رہی ہے، تو سمجھو کہ رات کی عبادت کا ثواب سب کو ملا۔ اگر فجر کی نماز کو حاضر نہیں ہوئے تو یہ رات کو جاگنا وبال بنے گا، اس لیے کہ رات کو جاگنا، چاہے وہ شعبان کی رات ہو، چاہے وہ شب معراج کی رات ہو، یا سال بھر کی کوئی بھی رات ہو، یہاں تک کہ شب قدر ہی کیوں نہ ہو، جاگنا اختیاری چیز ہے۔
آپ جاگے تو جاگیے، چھوڑے تو چھوڑیے. کوئی اللہ آپ کو یہ نہیں پوچھے گا کہ اے میرے بندے 2024 کو جو 15 شعبان آئی تھی کیوں نہیں جاگا، اللہ نہیں پوچھیں گے. لیکن 15 شعبان کی رات کو جاگ کر اگر فجر کی نماز نہیں پڑھا ہوگا، اللہ ضرور پوچھیں گے کہ بندے میں نے تو تجھے نہیں کہا تھا کہ رات کو جاگ، لیکن فجر کی نماز کیوں چھوڑا، ضرور پوچھیں گے. اس لیے کہ فرض نماز کا پڑھنا آدمی پر قرض کی طرح ہے. جیسے کوئی آدمی قرضہ لیا تو قرض کا دینا ضروری ہے. تو اس لہٰذا فجر کی نماز پڑھنے کی پوری نیت کریں گے انشاءاللہ. تو فجر کی نماز میں بھی اتنا مجمع رہے گا انشاءاللہ، تو آئیں گے سب انشاءاللہ. تو فجر کی نماز پڑھیں گے تو پوری رات جاگنے کا ثواب ہم کو ضرور ملے گا. تو اب یہاں پر دیکھیے حدیث مبارکہ میں آیا کہ شب برات کی جو رات ہوتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اتنے لوگوں کی بخشش کرتا ہے کہ شیطان اس میں دیکھ کر اتنا مایوس ہو جاتا ہے کہ اتنے لوگ آج جہنم سے آزاد ہو رہے ہیں. تو جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ، جیسے دنیا میں آپ دیکھے ہوں گے اسپیشل پیک کے طور پر کوئی چیزیں آتی ہیں، آفر کے طور پر کوئی چیزیں آتی ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے بھی کچھ چیزیں آفر رکھی ہیں سال بھر میں. ان میں سے یہ شب برات کی رات بھی ایک آفر ہے مسلمانوں کے لیے کہ اس میں اللہ تعالیٰ ہر آدمی کی مغفرت کر دیتا ہے. 2 آنسو گرا لیا آدمی اللہ کے سامنے، 2 قطرے اللہ کے سامنے گرا لیا، اللہ اس کی پوری مغفرت کر دیتے ہیں، اس کے پورے گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں. لیکن شیطان کیا کرتا ہے، جب ایسا آفر آتا ہے تو وہ بھی اپنی پوری محنت کرتا ہے، ایسے کاموں میں لگا دیتا ہے جس کی وجہ سے اسے ثواب حاصل نہیں ہوتا. تو اس رات میں کچھ کام کرنے کے ہیں، کچھ کام نہیں کرنے کے ہیں. اس میں سے پہلی بات یہ ہے کہ رات کو جاگنا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا تھا کہ اے عائشہ، شب برات کی رات ایسی رات ہے کہ اگلے سال تک کون پیدا ہونے والے ہیں اور کون دنیا سے جانے والے ہیں، کون حج کرنے والا ہے، کون کیا کرنے والا ہے، سب چیزوں کی فہرست اللہ تعالیٰ فرشتوں کے ہاتھ میں دے دیتے ہیں. آدمی حج کو جانے کی تیاری کر رہا ہے اور اس کا نام مرنے والوں کی فہرست میں آ چکا ہے. تو اللہ کے نبی ایسی ایک مثال دے کر فرمائے حضرت عائشہ سے. تو اللہ کے نبی جب ایک بات فرمائے کہ میرا ارادہ یہ ہے کہ جب میری موت کا وقت آ جائے اور میرا نام موت کی فہرست میں آ جائے اور فرشتوں کے حوالے کی جا رہی ہو، میرا نام ان کے حوالے کیا جا رہا ہو، تو اس وقت میرا دل یہ چاہتا ہے کہ میں روزے کی حالت میں رہوں. تو یہ رات ایسی رات ہے. اب یہاں پر ایک بات، شب برات کا جو روزہ ہے یا 2 نیتوں سے رکھنا ہے. 2 نیتوں سے کل کا روزہ رکھیں گے تو ثواب ضرور ملے گا. اس لیے کہ صرف شب برات کا روزہ سمجھ کر رکھنا یہ سنت کہنا درست نہیں ہے. اس لیے کہ اللہ کے نبی ہر مہینے کے 12, 13, 14, 15 کو روزے رکھا کرتے تھے، جس کو ایام بیس کہتے ہیں. تو اس نیت سے اگر ہم کل روزہ رکھیں گے ضرور ثواب ملے گا. اور اللہ کے نبی شعبان کے مہینے میں 1 تاریخ سے 27 تاریخ تک روزہ رکھتے تھے. تو 27 میں جتنے بھی روزے رکھ سکتے ہیں. تو یہ 2 نیتوں سے کل کا روزہ رکھنا. شعبان کے مہینے میں اللہ کے نبی روزہ رکھنے کی تاکید کیے ہیں، ترغیب دیے ہیں، اس نیت سے رکھنا. اور اللہ کے نبی ہر مہینے کے 15 تاریخ کو بھی روزہ رکھتے تھے، یہ سمجھ کر روزہ رکھنا. تو سب کریں گے انشاءاللہ. اور دیکھیے اپنی نیت کو درست کرنا ہے، چاہے وہ رات کو جاگنا ہو، روزے رکھنا ہو، عبادتیں کرنا ہو، حج کرنا ہو، کچھ بھی ہو، اپنی نیت کو کیا کرنا ہے؟ درست کرنا ہے. ہمارا ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے. صرف نیت سے آدمی کو پہاڑوں کے برابر ثواب ملے گا. بنی اسرائیل میں ایک آدمی جا رہا تھا، سوچا یہ پورا پہاڑ یا یہ پوری زمین، یہ جتنے یہ ریتی نظر آ رہی ہیں، اگر یہ گلہ بن گیا تو میں اس کو غریبوں میں تقسیم کروں گا. نیت کیا، اللہ نے اس کو ثواب دے دیا. تو ایسے ہی ہم لوگ اپنے ہر عمل کے بدلے میں نیت کو درست کرنا ہے. جیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ہم لوگوں کے میں اکثر لوگ ایسے ہیں جو ایک دن چھوڑ کر ایک دن نہاتے ہوں، یا روزانہ نہاتے ہوں، یا ہفتے میں 2-3 مرتبہ نہاتے ہوں. یہ نہانا آدمی کی فطری چیز ہے، نہاتے ہیں.
عام طور پر فرض غسل نہیں، عام طور پر بھی نہاتے ہیں ہم لوگ، زیادہ گرمی ہو رہی ہے نہا رہے ہیں، 2 دن ہو گیا نہا رہے ہیں، تو نہانے کے وقت میں، غسل کرنے کے وقت میں اگر آدمی یہ نیت کیا کہ میں غسل اس لیے کر رہا ہوں کہ میرے اندر اگر بدبو آئے گی تو دوسروں کو تکلیف نہ ہو، اس نیت سے اگر وہ غسل کرے گا، غسل کرنا بھی عبادت بنے گا. کہ غسل کیوں کر رہا ہے؟ کہ میرے بازو میں نماز میں کھڑنے والوں کو تکلیف نہ ہو، میرے وجہ سے دوسرے کو تکلیف نہ ہو، اپنا مقصد بھی پورا ہو رہا ہے اور اس میں آدمی کے لیے ثواب بھی مل رہا ہے. آدمی گاڑی خرید رہا ہے، کار خرید رہا ہے، نیت یہ کر لیا کہ اے اللہ میں کار اس لیے خرید رہا ہوں کہ کبھی بھی کسی بھی ایمرجنسی کام آ جائے میرے محلے میں، میرے پڑوس لوگوں کو، تو میں ان کو فوری طور پر ساتھ دے سکوں. اس نیت سے اگر کار خرید رہا ہے، اس کی خواہش بھی پوری ہو رہی ہے اور اس کو دوسروں کو مدد کرنے کا ثواب بھی مل رہا ہے. تو ایسے ہی آج رات کا جاگنا، جاگتے تو ہیں لیکن جاگنا کس کے لیے ہے؟ اللہ کے لیے. ایک بزرگ تھے، ایک آدمی کسی دریا پار کر ادھر جانا تھا، ندی پار کر کے ادھر جانا تھا، تو جو جہاز، پانی کا جو جہاز تھا وہ جانے والا تھا، وہ وقت سے پہلے نکل گیا، یہ رک گیا. فضائل اعمال میں شیخ زکریا صاحب رحمۃ اللہ علیہ اس واقعے کو لکھے ہیں. تو حضرت وہاں رکے تھے. اب یہ آدمی وہاں گیا تو دیکھا کہ کوئی جانے کے لیے ذریعہ نہیں ہے، تو وہاں کے لوگوں نے کہا فلاں جگہ پر جاؤ، ایک بزرگ ہیں، ان کے اندر اللہ نے اتنی طاقت رکھی ہے کہ وہ پانی پر بھی چلتے ہیں. کس پر چلتے ہیں؟ پانی پر بھی چلتے ہیں. اب یہ دیکھا بھی اتنے بڑے بزرگ ہیں تو میرے لیے بھی کوئی راستہ کر دیں گے، چلو میں بھی جا کر ان کو بات کرتا ہوں. حضرت ایسا میں جانا تھا، وہ جہاز نکل گیا، اب میں کیا کرنا؟ تو حضرت کچھ اس کو بول کر یا دعا کر کر اس کو جانے کے لیے بولے. اب اس کے بعد آنے کے بعد پوچھے کہ حضرت یہ اتنی بڑی طاقت آپ کے اندر کیسے آئی؟ تو وہ بزرگ کہنے لگے آج تک میں اللہ کی عبادت ایسی کر رہا ہوں، آج تک میں سویا نہیں ہوں، آج تک میں کھایا نہیں ہوں، آج تک میں اپنی بیوی سے اپنی خواہش کو پوری نہیں کیا ہوں. یہ چیزیں بول رہا ہے. اب اندر بیوی بیٹھی ہے، پریشان ہو رہی ہے. یہ جو آنگن میں، جو ورنڈے میں جو بچے کھیل رہے، کس کے بچے ہیں؟ یہ میرے ہی تو بچے ہیں. پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ آج تک میں میری خواہش پوری نہیں کیا، اور روزانہ 3 وقت پکا کر کھلا رہی ہوں اور کہہ رہے کہ میں آج تک کھایا نہیں ہوں، اور روزانہ رات کو سو کر ڈائریکٹ صبح میں اٹھتے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ آج تک میں سویا نہیں ہوں. اتنا بڑا جھوٹا آدمی، اور لوگ اس کے بعد بزرگ سمجھ کر آ رہے ہیں. پریشان ہو گئی بیوی. اب وہ بہرحال وہ سن کر آدمی، جو عام آدمی تھے، کیا بزرگوں کی بات سن کر چلے جاتے ہیں. وہ آدمی سمجھے کہ بھئی اتنے بڑے بزرگ ہیں، یہ تو ہمارے ہاتھ سے نہیں ہو سکتا، کھائے بغیر، سوئے بغیر، خواہش پوری کرے بغیر ہم کیسے رہ سکتے، ہم نہیں رہ سکتے. وہ آدمی چلا گیا. اب بیوی ہوم منسٹر سامنے آئی، وہ آ کر کہنے لگی کیا جی، کیا بولتے ہیں تمہیں؟ میں تمہاری بیوی نہیں، یہ بچے تمہارے نہیں، کیا آج تک تمہیں کھانا کھائی نہیں، کیا آج تک سوئی نہیں؟ تو جب بولنے لگے بیگم صاحبہ، ہوم منسٹر، سنو میں بولتے میں کھانا روز بھی کھا رہا ہوں، روزانہ میں سو رہا ہوں، اور جب میری خواہش پوری کرنے کو چاہتا ہے خواہش بھی پوری کر رہا ہوں، لیکن جب بھی میں کھانے کے لیے بیٹھتا ہوں تو میں کھانا اس نیت سے کھاتا ہوں کہ کھانا اللہ کا حکم ہے، میں میرے لیے نہیں کھا رہا ہوں. اور جب سوتا ہوں تو سونا بھی اللہ کا ایک حکم ہے، اس لیے میں سو رہا ہوں، میں سونا بول کے میں نہیں سو رہا ہوں. اور خواہش پوری کرنا یہ بیوی کا حق ہے، نبی کی سنت ہے، میں اسی لیے پورا کر رہا ہوں، میری وجہ سے میں نہیں کر رہا ہوں. تو نیت کو بدلنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان کاموں میں بھی ثواب مرحمت کرتا ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس صحابہ بیٹھے تھے. وفی بضع احدکم صدقہ، اللہ کے نبی نے کہا اے صحابہ، تمہارے پرائیویٹ پارٹ میں، تمہارے مخصوص پارٹ میں تمہارے لیے صدقہ ہے، تمہارے شرمگاہوں میں تمہارے لیے صدقہ ہے. صحابہ پریشان ہو گئے کہ اللہ کے نبی آپ کیا کہہ رہے ہیں کہ ایک آدمی اپنی بیوی کے پاس جا کر اپنی خواہش پوری کرتا ہے، اس میں اس کے لیے ثواب ہے. اللہ کے نبی نے کہا ہاں آپ بتا، صحابہ سے سوال کر رہے، اگر وہی آدمی اسی خواہش کو ناجائز عورت کے ساتھ پورا کرتا تو اسے گناہ ہوتا نہیں ہوتا؟ گناہ ہوتا. تو ایسے ہی جب اللہ تعالیٰ جس راستے کو بندے کے لیے بنایا ہے، وہ بیوی ہے، جب اس کے ساتھ جائز طریقے سے خواہش پوری کرے گا تو اللہ اس کو ثواب دیں گے. تو یہ چیزیں ہم لوگوں کو بنانی ہے. تو نیت خالص للہ، اللہ کے لیے نیت کرنی چاہیے. کسی کے لیے کرنے ہوئے؟ اللہ کے لیے. تو یہ جو روزہ رکھنا ہے وہ یہ 2 نیتوں سے رکھیں. اور آج رات کو ایک دوسری بات یہ ہے، قبرستان کو جانا.
قبرستان کو جانے کی بھی ایک بات اس میں چلتی ہے. قبرستان کو جانا دیکھیے، اللہ کے نبی علیہ السلام کی نبوت کی جو زندگی تھی 23 سالہ زندگی تھی. 40 سال کو نبوت ملی، 23 سال میں اللہ کے نبی پوری زندگی میں ایک مرتبہ قبرستان کو گئے ہیں. کتنی مرتبہ؟ 23 سال میں ایک مرتبہ. تو ہم بھی ہماری زندگی میں 1 یا 2 مرتبہ جا کر آئیں گے، سنت ادا ہو جائے گی. ہر سال جانے کی ضرورت نہیں ہے. اور اللہ کے نبی تنہا گئے تھے، ہم لوگ جماعتیں بنا کر گئے یا پھر گاڑیاں لے کر شور مچاتے گئے، دوسروں کو تکلیف مچاتے گئے، تو یہ اسلام اس کی دعوت نہیں دیتا ہے، یہ غلط ہے. جانا ہو، سال بھر پڑا ہے ہمارے لیے قبرستان جانے کے لیے. اللہ کے نبی نے تو کہا کہ تم قبروں کی زیارت کرو. حضرت لقمان علیہ السلام نے کہا، بیٹے میں تجھے نصیحت کرتا ہوں کہ تم جنازوں میں کثرت سے جایا کرو. کس میں؟ جنازوں میں. نکاحوں کی مجلس میں کم جایا کرو. آج کے نکاح نہیں تھے وہ کب کے نکاح؟ 2000-3000 سال پہلے کی نکاحوں کو بول رہے ہیں. نکاحوں کے مجلس میں کم جایا کرو. زیادہ کس میں جانا؟ جنازوں میں جانا. کیوں؟ جنازے میں جانے سے آدمی کی آخرت کی یاد تازہ ہوتی ہے، نکاحوں میں جانے سے دنیا کی محبت بڑھتی ہے. آج کے نکاحوں کو دیکھ کر تو بیویوں کی خواہش بڑھ جاتی ہے. میرے پاس 25 تولے ہیں جی، اس کے پاس 10 تولے ہیں. میرے پاس اتنے ہیں، اس کے پاس یہ ہے. میرے پاس یہ ہے، اس کے پاس وہ ہے. خواہشات بڑھتے ہیں. اور وہاں جانے کے بعد انہوں اتنے آئٹمہ بنائے تو ہمیں اتنے آئٹمہ بنانا، انہوں یہ کرے تو ہمیں یہ کرنا. تو یہاں پر کیا دنیا کی محبتیں بڑھ رہی ہیں. آج جنازوں کو ہم جا کر آتے ہیں اور ہم لوگ ایسا زندگی گزار رہے ہیں، گیا ہوا آدمی گیا، شاید ہم کو جانا نہیں ہے. ایک بزرگ آئے، آ کر کہنے لگے، جنازے میں شریک تھے، کہنے لگے حضرت کچھ نصیحت کرو. تو حضرت نے کہا، ارے اللہ کے بندے بیوقوف، جنازے میں شریک ہو کر تو کہتا ہے کہ نصیحت کرو. یہ جنازے سے بڑی نصیحت کیا ہے؟ آج تم ایک کو لے کر جا رہے ہو، کل تم کو دوسرا لے کر جائے گا. ایک دوسرے بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا جنازے کے وقت میں ہی، حضرت کس کا جنازہ ہے؟ کہا تیرا جنازہ ہے. وہ غصے میں آ گیا. تو حضرت نے کہا، اچھا تیرا نہیں، میرا جنازہ ہے. تو بولے کیا حضرت ایسا بول رہے ہیں؟ ارے اللہ کے بندے، وہ ہم کو سبق دے رہا ہے کہ کل تو یہاں آنے والا ہے، تو اس لیے میں نے کہا تیرا جنازہ ہے. اگر تجھ کو غصہ آ رہا ہے، تیرا نہیں ہے تو میرا ہے، سمجھ لے. تو ہم لوگ زندگی کیسے گزارے؟ گویا کہ ہم کو جانا ہی نہیں ہے. جانا ہے نہیں جانا ہے. جس کو جینا ہے وہ مرنے کے لیے تیار ہو جائے. جو ہر ایک آدمی پیدا ہوا ہے مرنے کے لیے، ہر ایک آدمی آیا ہے جانے کے لیے. کیا بھئی شب برات میں آپ کو جانا مرنا خالی یہ بول رہے نہ سمجھتے؟ ہم لوگ آئے ہیں جانے کے لیے. شب برات بھی ہمارے لیے ایک آخرت کا سبق دیتی ہے. شب برات تو میرے بھائیوں اپنی نیتوں کو درست کرنا ہے. تو ہر اعتبار سے نیت کو درست کرنا، کریں گے سب نیت انشاءاللہ. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب میں ایک بات لکھی ہے. چھوٹا سا جب بچہ دودھ پیتا ہے تو اللہ تعالیٰ ماں کے ذریعے سے دودھ کا انتظام اس کو جب تک کرتے رہتے ہیں جب تک اس کو دودھ کی طلب ہوتی ہے. جب اس کے اندر دودھ کی طلب ختم ہو جاتی ہے تو اللہ دودھ کے انتظام کو کیا کر دیتے ہیں؟ ختم کر دیتے ہیں. تو ایسے ہی حضرت باب صاحب میں لکھتے ہیں، جب بات کرنے والا بیٹھتا ہے تو سامنے والے جب تک سنوں گا کہہ کر بیٹھیں گے، بات آتی رہتی. جب آپ لوگوں کے دلوں میں بس بول کر آئے گا تو ہماری زبان سے بات نہیں آتی. جیسے وہاں ماں کے پاس سے دودھ کا نظم ختم ہو جاتا ہے تو ہماری زبانوں سے بات آنی کیا ہو جاتی ہے؟ ختم ہو جاتی ہے. تو آپ لوگ تو جاگنے کے لیے بیٹھے ہیں، سنیں گے نا انشاءاللہ. ابھی بات شروع ہی نہیں ہے میری، سنیں گے انشاءاللہ. تو فجر کی نماز پڑھیں گے نا. اگر فجر کی نماز نہیں پڑھے تو وبال بنے گا. آپ لوگوں کے پاس سے میں وعدہ لے لیا ہوں، اب میرے اوپر وبال نہیں آئے گا. ورنہ پھر میں بیان کرنے کے بعد، میرے بیان کے بعد آپ لوگ فجر کی نماز نہیں پڑھیں گے تو اللہ مجھے پوچھے گا، کیا بھائی تو جا کو بیان کر کو آیا، انہوں نماز نہیں پڑھے. وہ نماز پڑھیں گے نا سب انشاءاللہ. فجر کی نماز ضرور جماعت کے ساتھ تکبیر اولیٰ کے ساتھ پڑھیں گے انشاءاللہ. کون کون پڑھیں گے بھائی؟ ہاتھ اٹھاؤ. سب پڑھیں گے انشاءاللہ. دیکھو کون تو بھی نہیں اٹھائے گی. سب پڑھیں گے نا انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو میرے بھائیوں، آج شب برات تو ہے ہی. آپ ہر شب برات میں شب برات کے بارے میں سنتے ہوں گے، لیکن آج میں شب برات کے بارے میں بیان نہیں کر رہا ہوں. شب برات کے بارے میں بیان نہیں کر رہا ہوں. ایک مخصوص عنوان کو لے کر آیا ہوں. آپ کے متولی صاحب بھی مجھے بہت 2-3 سال سے بلا رہے تھے اور خود میں نہیں آتا تھا. پھر بعد میں آپ کے متولی صاحب
اصرار کرنے کی وجہ سے اس مرتبہ آ گیا ہوں، اور اسی نیت سے آیا کہ بھئی اتنا بڑا مجمع بغیر محنت کے جمع ہوتا ہے تو ان کے پاس ایک اچھا سا پیغام دیا جائے، ایک اچھی سی بات ان کے سامنے پیش کی جائے۔ اتنا مجمع جوڑنے کے لیے تبلیغ والوں کو پوچھو کتنی محنت کرنا پڑتا، دعوت کی محنت کرنے والوں کو پوچھو 100 لوگوں کو جوڑنے کے لیے کتنی دن کی محنت کرنا پڑتا۔ تو شب برات میں اتنا مجمع بغیر محنت کے بغیر دعوت کے آتا ہے تو ان کے لیے کچھ پیغام دینا نہیں دینا۔ تو شب برات کے بارے میں ہر مرتبہ سنتے رہتے ہیں، تو اس لیے آج یہ نہیں کر رہا ہوں آج میں آپ لوگوں کے سامنے اولاد کی تربیت کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کروں گا۔ کس کے سلسلے میں؟ اولاد کی تربیت کے سلسلے میں۔ تو میرے بھائیوں، سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ دنیا میں آج ہم لوگ اپنے زندگی کو اگر دیکھیں گے، ہر آدمی کسی نہ کسی اعتبار سے دین میں ناقص ہے۔ دین میں کیا ہے؟ کوئی آدمی آ کر یہ نہیں کہہ سکتا کہ صحابہ کہتے تھے کونو مثلنا، صحابہ جب دعوت دینے کے لیے جاتے تھے کہتے تھے ہماری طرح ہو جاؤ۔ ہم میں سے آج کوئی ہے ہم یہ کہہ سکے سامنے جا کر دعوت دینے کی تو ہمارے جیسا ہو جا، بولنے کی طاقت ہے ہمارے پاس؟ صحابہ کیا بولتے تھے؟ ہماری طرح ہو جاؤ، ہماری طرح بن جاؤ۔ ان کا یہ کہنا 100% صحیح ہے۔ کیوں؟ اللہ نے کہا اے ایمان والو یا ایھا الذین آمنو آمنو کما آمن الناس، اے ایمان والو ایمان لے کر آؤ صحابہ جیسا، ماڈل آئیڈیل۔ تو ہم لوگ تو ایسے نہیں ہیں۔ تو صحابہ کے بارے میں تو آج ہم لوگ ہر اعتبار سے کمی بیشی میں ہے، کمتر ہے، ہم لوگ دین میں پورے طور پر نہیں ہیں۔ ایک بادشاہ بیمار ہوا، ایک بادشاہ کیا ہوا؟ بیمار ہو گیا۔ اس کی جو بیماری تھی، اب چونکہ بادشاہ تھا، اپنے جتنی جائیداد تھی، مال تھا، سب خرچ کرتا تھا، لیکن بیماری گئی نہیں اس کی۔ تو ایک حکیم نے کہا بادشاہ کی بیماری کا حل اس آدمی کے کرتے میں ہے، جبے میں ہے، جس کو کسی بھی چیز کی فکر نہ ہو، ہر اعتبار سے فکر سے خالی ہو، خالی اس ذہن بولتے ہیں نا، ٹینشن فری۔ ایسے آدمی کا کیا ہونا؟ اس کا شرٹ ہونا، کرتا ہونا، جبہ ہونا۔ اب وزیر نکلا کرتا ڈھونڈنے کے لیے، ایک بہت بڑے مالدار کے پاس گیا، جا کر بولا آپ ٹینشن فری ہوں گے، شاید آپ کا کرتا مجھے دیجئے۔ تو کہنے لگا، سوچا میں ٹینشن فری ہوں کیا؟ تو سوچنے لگا نہیں میں میری بیوی کی وجہ سے ٹینشن میں ہوں۔ اب پھر آگے گیا، اب اسے پوچھے، انہیں بولا میں میرے اولاد کی وجہ سے میں ٹینشن میں ہوں۔ اور ایک آدمی کے پاس گئے، وہ بولا کہ میں کاروبار کی وجہ سے ٹینشن میں ہوں۔ ایسے ہی کئی مہینوں تک سفر کرتا رہا، آخر کار کوئی آدمی وزیر کو نہیں ملا جو یہ کہہ سکتا ہو کہ مجھے کوئی کسی بات کا ٹینشن نہیں ہے، ایسا کوئی آدمی نہیں ملا۔ آخر میں واپس آ رہے تھے کہ کوئی کسی کے پاس نہیں ملا، تو ایک مرتبہ وہاں دیکھے ایک آدمی لنگی پہن کر نالے کے دیوار پر بیٹھ کر، جو نالا ہوتا ہے نا، نالے کی دیوار پر بیٹھ کر پیروں کو پانی میں چھوڑ کر، وہ جیسا میوزک وغیرہ کرتے ہیں نا، زبان سے ہی کرتے کرتے بیٹھا ہوا تھا، پیروں کو پانی میں ہلاتے ہوئے آرام سے بیٹھا ہوا تھا۔ اب سمجھو، ارے ٹینشن فری آدمی تو یہ ہے، ٹینشن فری آدمی یہ ہے۔ اب اس کے پاس گئے، جا کر بولے آپ کو کسی بات کا ٹینشن ہے؟ کہا مجھے دنیا سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے، مجھے کس بات کا ٹینشن ہے، میں فری ہوں، کیا ہونا آپ کو؟ تو پہلے اس کو بولے دیکھو ہماری ایک بادشاہ ہے، بادشاہ کو بیمار ہے، اس کے لیے آپ کا کرتا چاہیے۔ اچھا، وہ میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ گئے، اب اس کے گھر کو گئے، گھر کو جانے کے بعد وہ بات بھی اس کو یاد نہیں ہے کہ کیوں آئے ہیں۔ اب گھر کو جانے کے بعد پوچھے کیوں آئے ہیں میرے پاس؟ تو بولا کہ ہم لوگ آپ کے پاس کرتا لینے کے لیے آئے ہیں۔ تو بولا میرا بھی ایک ٹینشن ہے۔ کیا ہے؟ میرا ٹینشن یہ ہے کہ میرے پاس کرتا نہیں ہے، میرا ٹینشن یہ ہے میرے پاس کیا نہیں ہے؟ کرتا نہیں ہے۔ تو کیا معلوم ہوا؟ دنیا میں ہر آدمی کسی نہ کسی ٹینشن میں ہے۔ ایسے ہی اس بات کو یہاں پر لائیے کہ ہر آدمی کسی نہ کسی اعتبار سے دین میں کم ہے، دینداری میں کم ہے۔ کوئی آدمی معاملات میں کمی کرتا ہے، کوئی آدمی دین میں کمی کرتا ہے، کوئی آدمی نبی کے طریقوں میں کمی کرتا ہے، کوئی آدمی اللہ کے احکامات میں کمی کرتا ہے، کوئی آدمی بیوی کے حقوق ادا کرنے میں کمی کرتا ہے، کوئی آدمی اولاد کی تربیت میں کمی کرتا ہے۔ اس اعتبار سے ہر اعتبار سے کوئی نہ کوئی آدمی کسی نہ کسی اعتبار سے دین میں جھکا ہوا ہے، کمتر ہے۔ اب اس کو درست کرنے کا طریقہ کیا ہے؟
ابھی جو حافظ صاحب پڑھے کہ جو آیت پڑھے ہیں قرآن کے سلسلے میں، اللہ نے کیا فرمایا؟ اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ، قرآن کو اللہ امانت بول رہے ہیں. قرآن کو اللہ کیا بول رہے ہیں بھائی؟ امانت بول رہے ہیں کہ یہ امانت ہے، امانت کا حق ادا کرنا ہے ہمارے لیے ضروری ہے. تو میرے بھائیوں، اولاد کی جو تربیت ہے اس میں ہم لوگ آج نیچے اتر گئے ہیں. اولاد کی تربیت کے سلسلے میں آج ہم لوگ کیا ہو گئے ہیں بھائی؟ نیچے اتر گئے ہیں. تو ایک بات یہ ہے، پچھلے زمانے میں آپ لوگ دیکھیے آج جتنے مساجد ہیں اتنے مسجدیں پہلے تھیں، آج جتنے مدارس ہیں اتنے مدارس پہلے تھے، آج جتنے دین کے کام ہو رہے ہیں اتنے دین کے کام پہلے تھے. اور لوگ سمجھ رہے ہیں کہ دنیا ترقی کر رہی ہے، لیکن دنیا ترقی کر رہی ہے، انسانیت تنزلی میں ہے. آدمی جھک رہا ہے، آدمی کیا ہو رہا ہے؟ دین سے ہٹ رہا ہے. دین سے کیا ہو رہا ہے بھائی؟ ہٹ رہا ہے. دین کے اندر اس کے لیے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا. دین پر چلنا چاہ رہا ہے لیکن چل نہیں پا رہا. اس کے لیے کیا ہے؟ آپ دیکھیے پچھلے زمانے میں اللہ کے نبی علیہ الصلاۃ والسلام کے زمانے میں ابو جہل کی شکل میں آیا کرتا تھا. ابو بکر رضی اللہ عنہ ابو بکر کی شکل میں آیا کرتے تھے. اسلام کے دشمن کی شکلوں میں آیا کرتے تھے. لیکن آج اللہ معاف کرے ابو بکر ابو جہل کی شکل میں آ رہا ہے. عمر دوسروں کی شکل میں آ رہا ہے. یہ اس میں دین کی بڑھوتری بولیں گے. دین کی شکلیں ہمارے سامنے ہیں، لیکن دین کی جو حقیقت ہمارے سامنے ہونی چاہیے وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے بھائی؟ پچھلے زمانے میں ہر چیز کی زیادتی تھی، ہر چیز کی کمی تھی، لیکن دین میں پکے تھے. آج دین میں پکے نہیں ہیں ہم لوگ. دین میں ہم لوگ کمزور ہوتے چلے جا رہے ہیں. اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ. اللہ کے نبی نے فرمایا ہر جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے. فطرت کا کیا مطلب؟ ہر ایک آدمی اللہ کو ماننے والا بن کر پیدا ہوتا ہے، اسلام کو قبول کرنے والا بن کر پیدا ہوتا ہے. آپ سمجھیے حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا، ارباب متفرقون خیر ام اللہ الواحد القہار. حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا تھا جیل کے اندر جب ان کے ساتھی تھے، تم بتاؤ مجھے یہ ایک اللہ بہتر ہے یا لاکھوں کروڑوں خداؤں کو ماننا بہتر ہے؟ ایک اللہ کو ماننا بہتر ہے. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا. دنیا میں اللہ کے علاوہ ایک دو خدا ہوتے دنیا ٹوٹ پھوٹ کر ختم ہو جاتی تھی. یہ خدا بولے گا آج بارش برساؤ، دوسرا خدا بولے گا بارش آج ضرورت نہیں ہے. یہ خدا بولے گا صبح میں 6:40 کو سورج کو طلوع کرو، دوسرا بولے گا 7 بجے کرو. تو دنیا کا نظام کیا ہو جائے گا؟ بگڑ جائے گا. دنیا کا نظام ختم ہو جائے گا. ایک اللہ کی وجہ سے یہ چل رہا ہے. توحید جس کو ہم کہتے ہیں، آپ کی مسجد کا نام بھی توحید ہے. توحید پر ہم اپنے بچوں کو جمانا ہے. اللہ سے ہونے کے یقین کو. توحید کس کو کہتے ہیں؟ آج دنیا کے اندر توحید سے ہٹانے کی جو سازشیں کی جا رہی ہیں وہ ہمارے عقلوں میں آنے والی بات نہیں ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت نوح علیہ السلام مرنے کے وقت میں، انتقال کے وقت میں اپنے بچوں سے نصیحتیں کر رہے ہیں. اپنے بچوں سے کیا کر رہے ہیں؟ وَوَصَّى بِهَا إِبْرَاهِيمُ. حضرت ابراہیم علیہ السلام نصیحت کر رہے ہیں. بنی و یعقوب علیہ السلام بھی کیا بول رہے ہیں؟ یا بنی ان اللہ اصطفى لكم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون. انتقال کے وقت میں اپنے بچوں سے بول رہے، ایک نبی اپنے بچوں سے بول رہے ہیں کہ اے دیکھو اللہ نے تم کو مسلمان بنا کر پیدا کیا ہے، تمہاری موت مسلمان ہونے کی حالت میں آنی ہے. آج ہم لوگ جو اپنے بچوں کو بھیج رہے ہیں پڑھانے کے لیے، ایجوکیشن کے لیے، یہ شرک کے اڈے ہیں. کیا ہے یہ؟ ایک نبی اپنے بچوں کو توحید کی تعلیم دے رہا ہے کہ آج ہم اپنے بچوں کو توحید سکھا رہے ہیں، کہ آج ہم اپنے بچوں کو اللہ کون ہے بتا رہے ہیں،
क्या आज हम अपने बच्चों को रसूल कौन है बता रहे हैं? क्या आज हम अपने बच्चों को दीन क्या है बता रहे हैं? हम दीन नहीं सिखा रहे हैं, अल्लाह कौन है नहीं बता रहे हैं। अब वहां जाएंगे, शिर्क की तालीम हासिल कर आएंगे। हम समझते हैं कि ये हमारा बच्चा है, हम समझते हैं कि ये हमारी औलाद है, लेकिन हमारे बच्चे, हमारी औलाद इंसान है। इंसान के अंदर माहौल से तब्दीली आती है। इंसान है, बच्चों के अंदर तब्दीली जरूर आएगी, तो हमारे लिए जरूरी है कि उनको तौहीद सिखलाए, घर के अंदर बैठकर उसको समझाए दीन क्या होता है, दीनदारी किसको कहते हैं, अल्लाह किसको बोलते हैं। ये छोटे छोटे बच्चों को नबियों ने तालीम दी है, नबियों ने अपने बच्चों को तालीम दे रहे हैं। हजरत इब्राहिम ने कहा वजनुबनी व बनिया अन नअबुदल असनाम, ऐ अल्लाह मुझे, मेरी औलाद को बुतों की पूजा करने से बचाओ। मुझे कौन बोल रहे? हजरत इब्राहिम, अबुल अंबिया उनका लक़ब, अपने बच्चों को बुतों की तालीम करने से बचाओ बोलते हैं। हम लोग आज तक अपने बच्चों के बारे में सोचे हैं? हम लोग सिखाना है हमारे बच्चों को तौहीद किसको कहते हैं, दीन किसको कहते हैं, माँ बाप का हक क्या है। ये तमाम चीजें औलाद के तरबियत के सिलसिले में हमारे से कोताही कहाँ होती है। कोताही के सिलसिले में समझिए कुछ बातों को। अच्छा, मैं आप लोगों से एक सवाल करता हूं, बच्चों की तरबियत का वक्त कहां से शुरू होता है? बताइए आप में से कोई। आप लोगों से सवाल करते रहेंगे तो नींद जाएगी। भाई बताओ, भाई कोई भी बता सकते हैं, बच्चों की तरबियत का वक्त कब से शुरू होता है? 7 साल से, 4 या 5 साल से। और बताओ भाई, माँ की गोद से। और जवाब दे सकते हैं, ये बयान नहीं, तकरीर नहीं है, मुज़ाकरा है। बताओ भाई, बच्चों की तरबियत का वक्त कब से शुरू होता है? माँ की गोद से। और माँ की गोद से 4 साल, 7 साल, यही है ना सबका जवाब? और कोई नया है तो बोल सकते हैं। स्कूल में जाने के वक्त, अय्याम हमल से। बच्चों की तरबियत का वक्त लड़का जब निकाह करने के लिए लड़की को देखने जाता है जब से शुरू होता है। बच्चों की तरबियत का वक्त लड़का जब लड़की को देखने के लिए जाता है उस वक्त से शुरू होता है। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया, तुनकाहुल मरअतु लिअरबाइन, औरत से निकाह करो 4 चीज़ों की बुनियाद पर। वली जमालिही, उसकी खूबसूरती देखकर, वली हसबिही, उसका ख़ानदान देखकर, वली मालिही, उसकी मालदारी देखकर, वली जमालिही, वली दीनिही, उसकी दीनदारी को देखकर। आगे अल्लाह के नबी ने फरमाया, ये 3 चीज़ें भी ख़त्म होने वाली है, खूबसूरती भी चले जाएगी, माल भी चला जाएगा, हसब नसब भी चला जाएगा। फज़फर बिज़ाति दीन, दीन को आगे रखो, तुम कामयाब हो जाओगे। और अल्लाह के नबी ने फरमाया, तुम लोग देखो निकाह करने के वक्त में कि तुम कैसे औरतों से निकाह कर रहे हो, क्योंकि उससे तुम्हारी औलाद आने वाली है। खानदानी औरतें जो होती हैं, कौन भाई? खानदानी औरतें। खानदानी औरतें खानदान में, खानदानी फैमिली में जाती है, समझ रहे हैं? खानदानी औरतें कैसी होती हैं? पूरे खानदान में भी वो औरत बदनाम हो जाए लेकिन शोहर के पास नंबर 1 बीवी रहती है। पूरे खानदान में वो औरत क्या हुई है? बदनाम है, लेकिन शोहर के पास नंबर 1 भी। मेरी बीवी कितना सेहती मालूम, लेकिन उस सास को मालूम रहता। पिछले ज़माने में ज़माना कैसा था मालूम? हर माँ ये सोचती थी कि मेरी बेटी को सास कैसी मिलती की, बोल को सोचते थे। क्या सोचते थे? मेरी बेटी को सास कैसी मिलती की बोल को सोचते थे। लेकिन आज हर सास सोचती है कि मुझे बहू कैसी मिलती की बोल। सही है नहीं भाई? सही है। बेटी, पहले माँ को बेटी पैदा हो गई तो बस निकाह की फिक्र कि भाई कैसा, भाई कैसी सास मिलती की, क्या करती की, उठने भी दे, उठो बोले तो उठना, बैठो बोले तो बैठना, वो सोचते थे। आज नहीं, बहू बेटा पैदा हुए तो सोचती इसकी जोरू कैसी मिलती की बा।
اس کی جورو کیسا آتی کی واہ، ہم نہ کیا کھیلا کھلا لیتی کی واہ، ہے کہ نہیں زمانہ. تو اللہ کے نبی بول رہے ہیں بچوں کی تربیت کا وقت نکاح کے لیے جب بچی دیکھنے جاتے ہیں اس وقت سے شروع ہوتا ہے. تو یہ بچی جو ہے خاندان میں بدنام ہے، لیکن شوہر کے پاس نمبر 1 بیوی ہے. لیکن جب اس کے بچے پیدا ہوتے ہیں، اس کے اندر جو برائی ہے جو یہ شوہر سے چھپا کر رکھی ہے، وہ صفات بچوں کے اندر ضرور آئیں گے. آج کے دل میں آپ برا نہ مانیے، آج برا نہ مانیے، ماحول اتنا بگڑ گیا ہے، اتنا بگڑ گیا ہے، کوئی بھی لڑکا یہ گارنٹی کے ساتھ کسی لڑکی سے نکاح نہیں کر سکتا کہ اس کا کوئی بوائے فرینڈ نہ ہو. کوئی لڑکی آپ کو ایسی ملنا مشکل ہے، الا ماشاء اللہ، الا ماشاء اللہ. ہمارے نبی نے سکھایا لو آفٹر میرج، دنیا سکھا رہی ہے لو بیفور میرج. میں تفسیر میں بتایا تھا، شادی ہو کر 2-3 مہینے ہوا طلاق، شادی ہو کر 3-4 مہینے ہوئے خلا، شادی ہو کر 5-6 مہینے. جہاں پر طلاق کے معاملے چلتے ہیں 19 سال 20 سال کی لڑکیاں میک اپ کر کر تیار ہو کر آ کر طلاق لینے کے لیے بیٹھے ہیں، خوشی سے تیار ہو کر میک اپ کر کر تیار ہو کر آ کر بیٹھی. کس لیے؟ خلا لینے کے لیے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے نبی نے بتایا نکاح ہونے کے بعد جو محبت کرنی ہے، نکاح کے بعد جو بات چیت کرنی ہے، نکاح کے بعد جو محبت ظاہر کرنا ہے، نکاح کے بعد جو معاملہ کرنا ہے، وہ معاملہ، وہ پیار، وہ باتیں نکاح سے پہلے فون میں اور پارکوں میں وہاں پر گزر چکی ہیں. اب نکاح کے بعد وہ کرنے نہیں ہے، اب جھگڑا کرو. نکاح سے پہلے جو، نکاح کے بعد جو کرنے کی چیزیں تھیں وہ کہاں کر چکے ہیں؟ نکاح سے پہلے کر چکے ہیں. تو اب نکاح کے بعد کرنے کے لیے کوئی باقی نہیں رہا. اب یہ واقعات پیش آتے ہیں. تو اللہ نے جس کو بچایا ہے وہ بچے ہیں. اس کے علاوہ آج اچھے اچھے بچیوں کو دیکھا جا رہا ہے. دیکھیے میں حدیث کی روشنی میں بتاتا ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا، اللہ اکبر، اللہ کے نبی کی اتنی ہدایت ہو کر ہماری یہ حالتیں ہیں. اگر ہمارے پاس اللہ کے نبی کی تعلیمات نہ ہوتی تو امت کا کیا حال ہوتا نہیں معلوم. اللہ کے نبی نے فرمایا جب کسی بیوہ عورت کا نکاح کرو اس کی اجازت لو، اس کی اجازت لو. واضح طور پر وہ زبان سے بولے مجھے یہ رشتہ منظور ہے، میں نکاح کرنے کے لیے تیار ہوں. بولنا ضروری ہے. کون؟ ہاں، جس کو سیبہ بولتے ہیں. تو انہیں بولنا مجھے پسند ہے، میں کر لوں. کیوں؟ اب اس کو ایک مرتبہ نکاح ہو چکا ہے. اتنی حیا اس کے اندر نہیں ہوتی جتنی باکرہ لڑکی کے اندر، جو کنواری لڑکی کے اندر ہوتی ہے، اتنی شرم حیا اس کے اندر نہیں ہوتی. اس لیے انہیں بولنا ضروری. اللہ کے نبی نے فرمایا الباکرۃ اذنها السکوت. قربان جائیے میرے نبی کی تعلیم پر. اللہ کے نبی نے فرمایا کنواری عورت کی اجازت اس کا خاموش رہنا ہے. کنواری لڑکی کی اجازت، باپ پوچھ سکتا ہے بیٹی کو جا کر، بیٹی میں فلاں بندے سے تمہارا نکاح کرنا چاہتا ہوں، تم کو پسند ہے؟ اللہ کے نبی نے کہا اگر وہ خاموش رہے تو سمجھو وہ راضی ہے. خاموش ہے تو سمجھو وہ راضی ہے. تو مطلب کیا ہوا؟ لڑکیوں کے اندر اتنی حیا تھی، اتنی حیا تھی کہ وہ زبان سے یہ نہیں بول سکتی تھی کہ مجھے یہ رشتہ پسند ہے. لیکن آج کا زمانہ ایسا آ گیا ہے، 18 سال کے بعد ایک ماں فون کر کر پڑھانے والی استاد سے بول رہی ہے کہ ہمارے لڑکی کے لیے کوئی نکاح دیکھو، ہماری لڑکی کے لیے کوئی نکاح دیکھو. فون رکھتے ہی بیٹی اپنی ماں سے بولتی ہے امی جان مجھے نکاح کی تلاش کرنے کی ضرورت نہیں ہے، میں نکاح کا لڑکا دیکھ لی ہوں، میں نکاح کا لڑکا دیکھ لی ہوں، میں نکاح کا لڑکا تیار کر لی ہوں. یہ آج چل رہے ہیں معاملات. اللہ کے نبی 1400 سال پہلے بتائے ایک کنواری لڑکی خاموش رہی تو اس کی اجازت ہے، السکوت. لیکن ہو رہا ہے نہیں ہو رہا ہے کہ آج ہماری لڑکیاں ہمارے ہاتھ سے نکل گئی. بسا اوقات نکاح ہونے کے بعد وہ چیزیں پھر ابھرتی ہیں، وہ چیزیں پھر ابھرتی ہیں. تو ہمارے اندر یہ اس کی کمی بیشی کہاں سے ہو رہی ہے؟ کہاں؟ اب یہ پانی، نل میں پانی آنا ہے، نہیں آ رہا ہے تو کہاں لیک ہو رہا ہے وہ معلوم ہوگا. تو
ہمارے نل میں پانی ٹھیک سے آئے گا نا, وہ لیک کہاں ہو رہا ہے کسی کو نہیں معلوم, اس کو معلوم کرنا ہے لیک کہاں ہو رہا ہے. اپنے بچوں کی تربیت کا وقت نکاح کرنے کے وقت میں جب تلاش کرنے جاتے ہیں, دیندار لڑکی کو دیکھیے, خاندان والی لڑکی کو دیکھیے, آپ جا کر تلاش کریں گے اچھی سال. اللہ کے نبی نے فرمایا الدنیا کلھا متاع, پوری دنیا یہ فائدہ اٹھانے کی چیز ہے, سامان ہے. وخیر متاع الدنیا المرأۃ الصالحہ, ہر آدمی نکاح عورت سے ہی کرے گا نا, لیکن اللہ کے نبی نے عورت نہیں کہا, المرأۃ الصالحہ, نیک عورت اس دنیا کا بہترین مال ہے, صالح عورت. اب وہ صالح عورت کو تلاش کرنا بہت مشکل ہو گیا ہے, بہت مشکل ہو گیا. تو اب ہم لوگ اپنی اولاد کی تربیت بچپن سے کیسے کرنا, یہ آپ سمجھیے. میں کچھ پوائنٹس آپ کو بتاتا ہوں. بچہ ابھی وقت تو پہلے جب میں نکاح کر رہا ہوں میرا, اب جتنے لوگ یہاں بے نکاح بیٹھے ہوئے ہیں, یعنی کہ جو لوگ ابھی تک نکاح نہیں کیے, وہ اب بھی نیت کر لے. خوبصورتی کو سامنے مت رکھیے, مالداری کو سامنے مت رکھیے, حسب و نسب کو سامنے مت رکھیے. اپنی اولاد کو اچھا بنانا چاہتے ہیں تو نیک صالح عورت کو کیجیے, چاہے وہ غریب ہو, چاہے وہ خوبصورتی میں کچھ کم ہو, اس سے نکاح کیجیے, اپنی اولاد اچھی بنے گی. تو جب بچہ پیدا ہوتا ہے, سب سے پہلے ذمہ داری اللہ کے نبی نے فرمایا بچے کا. اب جب ماں اچھی ہے تو بچے کیا رہیں گے, باپ اچھا ہو بچے اچھے ہو جائیں گے, یہ کم ہے. لیکن ماں اچھی ہو اور باپ اچھا نہ ہو تو بھی بچے اچھے بننے کے امکانات ہے. تو بچہ جب پیدا ہوتا ہے, سب سے پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے. کیا رکھا جائے, اچھا نام رکھا جائے. اس کا عقیقہ نام رکھنے کا بھی, اللہ اکبر, آج بہت ایک بڑی بیماری پیدا ہو گئی ہے. سب لوگ مسئلہ کس سے پوچھتے ہیں, مفتی گوگل صاحب سے. سب لوگ مسئلہ کس سے پوچھتے ہیں, حضرت مولانا مفتی گوگل صاحب دامت برکاتہم العالیہ سے پوچھتے ہیں. گوگل صاحب, ہم اپنے بچے کا نام آرین رکھنا چاہتے ہیں, ہم اپنے بچے کا نام وہ رکھنا چاہتے ہیں. وہ بولتا ہے ہاں یہ اسلامی نام ہے, اس کا یہ نمبر ہے, وہ ہے. اب ہم نہ فون کرتے, مفتی صاحب یہ نام رکھ سکتے کیا؟ وہ نام ہی جب تک سنے نہیں رہتے. ہم لوگ ڈکشنری نکال کر دیکھے تو نام نہیں ملتا. کون کہاں سے ڈھونڈ کر آتے, بھائی کون بولے, بھائی تم نہ بول. جب بولتے گوگل صاحب بولے, کون بولے تو گوگل صاحب. وہ بھی ڈھونڈ کو لاتے. پہلے تو نامہ بولو بولتے تھے, بولنے کے بعد دوسرے بولو بولتے. اب ایسا نہیں, نامہ لے کو آتے, لے کو آ کو, مفتی صاحب یہ نامہ اچھے ہے کیا, کون بولے ذرا بولو. گوگل صاحب بولے, مفتی گوگل صاحب. وہ نامہ, بعض ایسے نامہ نکلے ہیں جو شیاطین کے نام ہیں. شیاطین کے نام بھی رکھے ہیں آج لوگ, شیاطینوں کے نام رکھے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ گوگل کو دیکھ رہے ہیں. اتنے اچھے اچھے نام کا اثر ذات پر پڑتا ہے, نام کا اثر ذات پر پڑتا ہے. اللہ کے نبی کے پاس ایک صحابی آئے, وہ صحابی کا نام تھا نذیر. کیا تھا؟ نذیر رکھ سکتے ہیں, اللہ کے نبی کے ناموں میں سے ایک نام ہے, لیکن وہ صحابی کے لحاظ سے وہ نام سیٹ نہیں ہو رہا تھا. اللہ کے نبی نے کہا نذیر کا معنی ہے ڈرانے والا, نذیر کا معنی ہے ڈرانے والا. اللہ کے نبی نے کہا تم نذیر نہیں ہو, تم بشیر ہو, خوشخبری سنانے والے ہو. نام بدل دیے. تو اللہ کے نبی نام رکھنے کا سلیقہ سکھائیں. کوئی جا کر بولے فاطمہ رکھو, ابا 1947 کا بول رہے, نہ کہتے فاطمہ نام رکھو, بول کیا بولتے, 1947 کا نام بولتے, نہ بولتے. مثال دیتا ہوں, یعنی پرانا نام بول رہے, نہ بولتے. اس لیے ہمارے زین العابدین صاحب دامت برکاتہم جو شاہ ولی اللہ کے ہیں, ان کے پاس بھی ایک عورت گئی, حضرت نامہ دیو حضرت, بول تو لکھو دیے فاطمہ, عائشہ, زینب لکھو دیے. اب پھر وہ نامہ لکھو, حضرت کیا حضرت پرانے نامہ بولے ہیں, ذرا نیا نام بولو. تو بولے AK-47 اٹام بام, یہ رکھ دو. نئے نامہ پوچھے نا, نئے نامہ رکھ لو نا, یہ نئے نامہ ہے نا. AK-47 نیا نام ہے, آج تک کون بھی رکھے نہیں. اٹام بم بہت اچھا ہے, یہ رکھ لو. تو ایسا نام رکھیں گے کوئی؟ تو یہ فاطمہ کا نام رکھیں گے تو فاطمہ کی سیرت ہمارے اندر آئے گی. حضرت عائشہ کا نام رکھیں گے, عائشہ کا پردہ ہمارے اندر آئے گا. عائشہ کتنا بہترین نام, بولنے میں کتنا پیارا نام ہے. عائشہ, فاطمہ, زینب, یہ نام رکھنے کے لیے تیار نہیں ہے. ذاکرہ, مطہرہ, طاہرہ, ساجدہ, کتنے بہترین نام ہیں. ان چھوڑ کو گوگل صاحب کے پاس جاتے, کیا گوگل صاحب سو بولتے نا, لیکن
थोड़ी देर के लिए सोचो, यही गूगल को इस्तेमाल करने वाले थोड़े दिन के लिए गूगल में हम लोग जो जो सर्च किए हैं उसको 1 घंटे के लिए आम कर दिया जाए तो कितने लोगों का पर्दाफाश हो जाएगा। आज गूगल को मालूम है कि मुझे क्या पसंद है, आज गूगल को मालूम है कि मैं क्या चीजें देखता हूं। थोड़ी देर के लिए गूगल ये ऐलान कर दिया कि हम थोड़ी देर के लिए आप लोगों ने जो जो सर्च किया है वो सबके व्हाट्सएप को जाने वाला है, सबके पैरों के नीचे जमीन खिस जाएगी। या अल्लाह, क्या हो जाएगा। यही डर हम लोग को आखिरत में होना चाहिए। हम लोगों ने तन्हाई में जो गुनाह किए हैं वो गुनाह कल सबके सामने जाहिर होने वाले हैं। अल्लाह के नबी ने फरमाया, आप लोगों को मालूम है कल क़ियामत के दिन पहाड़ों के बराबर नेकियां लेकर आएंगे, लेकिन उनको वो पूरे नेकियां धूल की तरह उड़ते चले जाएंगे। अल्लाह के नबी ने, साहबा ने, अल्लाह के नबी, पहाड़ों के मानी नेकियां, और वो नेकियां क्या हो जाएंगी? धूल की तरह, हवा मंसूरा की तरह उड़कर खत्म हो जाएंगे। अल्लाह के नबी, वो कौन है बताइए ताकि हम उन गुनाहों से बच सके। अल्लाह के नबी ने फरमाया, कोई और नहीं है, तुम्हारे साथ नमाजें पढ़ने वाले, तुम्हारे साथ रोजा रखने वाले, तुम्हारे साथ दीन का काम करने वाले, तुम्हारे साथ हर एक काम करने वाले, लेकिन जब तन्हाई में अकेला होता है वो गुनाह करता है जिससे शैतान को भी शर्म आती है, शैतान को भी शर्म आती है। इसीलिए एक बुजुर्ग की दुआ है, अल्लाह लोग मुझे जैसा समझते ना मुझे वैसा बना दे। लोग हमारे पास आकर दुआ की दरखास्त करते हैं, हमारी दाढ़ी को देखकर, हमारे चेहरे को देखकर, हमारे मामला के देखकर, हम अच्छा दिख रहा भाई आदमी, पाप नूरानी चेहरा है, अच्छा है, लेकिन उसकी तन्हाई कैसी है किसको मालूम है? अल्लाह को मालूम। तो हम लोग अपने तन्हाई को पाक करना है। तो सबसे पहली बात यह है कि नाम अच्छा रखना। सब रखेंगे इंशाअल्लाह। तो नाम अच्छा रहना, माना अच्छा रहना। सहाबिया सबसे बेहतरीन नाम अब्दुर्रहमान, सबसे बेहतरीन नाम अब्दुल्ला। जिस नाम के शुरू में अब्द हो वो बेहतरीन नाम है, चाहे वो अब्दुल सत्तार हो, अब्दुल गफ्फार हो, अब्दुल रहीम हो, अब्दुल वाहिद हो, अब्दुल अहद हो, कुछ भी हो, वो सब अच्छे नाम हैं। औरतों के नाम भी रख सकते हैं, अमतुर रऊफ, अमतुल वाहिद, अमतुल्ला, या अब्द रखते हैं ना, अब्द के जगह में अमत रख सकते हैं, बांदी, अल्लाह की बंदी। ये अब्दुल्ला, अब्दुल सत्तार ही नहीं, ये औरतों के साथ भी रख सकते हैं, अमतुर रऊफ, अमतुल गफूर, अमतुर रहीम, रख सकते हैं नाम, बेहतरीन नाम है। तो नामों को सोच कर रखना, अच्छे माने रखना। बाद में अकीका करना। क्या करना भाई? अकीका फर्ज नहीं है, वाजिब नहीं है, इस्तिताअत हो तो करें वरना ना करें। हम कहते हैं, फोन करते हैं, देखो भाई तुम्हारे अंदर इस्तिताअत नहीं है तो क्या करना, यहाँ तक के बकरीद में गाय के हिस्सों में भी हिस्सा लेकर अकीका कर सकते हैं। लेकिन अब क्या करते लोग, अकीका बेटा पैदा हुआ, 2 बकरे काट को दावत करे तो अकीका, रिश्तेदारों को बुला को खाना खिलाए तो अकीका। अब इसमें नुमा है, दिखावा है, दिखावे से कोई फायदा नहीं है। इखलास के लिए करना है, लड़कों या औलाद के हुसूल नेमत के लिए करना है। तो ये दूसरा है अकीका करना। तीसरा है उसको दीन का इल्म देना। क्या देना भाई? दीन का इल्म देना। और उसके बाद है उसे उसकी तरबियत करना। और 5वां है उसको अच्छे जगह निकाह करना, चाहे वो लड़की हो लड़का हो। ये 5 जिम्मेदारियां जो पूरी करेगा ना, उसकी औलाद दुनिया के लिए नमूना बनेगी, उसकी बेटी दुनिया के लिए नमूना बनेगी, उसका बेटा दुनिया के लिए नमूना बनेगा। बात समझ में आ रही भाई? मेरी बात समझ में आ रही नहीं आ रही आप लोगों को? नींद आ रही है क्या? बस करेंगे, सुनेंगे? तो अभी औलाद की तरबियत के जो पॉइंट्स है अभी मैं शुरू नहीं किया हूं। तो इसलिए कि आज दुनिया में सबसे बड़ी प्रॉपर्टी वो नेक औलाद है। आज दुनिया में हर आदमी अपनी औलाद पर जितना पैसा खर्च कर रहा है किसी और पर नहीं कर रहा है, इसलिए कि औलाद बेहतरीन प्रॉपर्टी है। औलाद क्या है? बेहतरीन प्रॉपर्टी है। औलाद के लिए बनाना है, दुनिया में भी बनाना है और आखिरत में भी बनाना है। तो उसमें से ये पूरे चीजें करने के बाद जब बच्चा पैदा हुआ 2 साल से, अब बच्चे की उम्र दूध पीने के हैं, उस वक़्त से ही बच्चे को बिगाड़ने के असबाब हम लोगों ने पैदा कर लिया है। कब से भाई? 2 साल से। जब बच्चा दूध पीता है उसी साल से हम लोग बच्चों को बर्बाद करते हैं। कैसे? उसकी एक मिसाल, बच्चे देखे होंगे आप लोग, बचपन में किसी खिलौने से खेलते रहते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वो खिलौना छीन लेते हैं और कब देते? उन्हें रोना। बच्चा खेलता रहता, उससे पास से छीन लेते और कब देते उसे वापस?
अब उन्हें रोता कहते रोता जब देते, अब उसे मालूम हुआ रोए तो चीज मिलती। तो बच्चे को हम क्या बना रहे हैं? जिद्दी बना रहे हैं। कब बना रहे हैं? 2 साल के अंदर ये होने वाले काम है। अब उसको मालूम हो गया रोए तो चीज मिलती, अब हर चीज को रोने वाला बन गया, जिद्दी बन गया। हम लोग बनते हैं, मेरा आप लोग सुने होंगे माँ बाप खुद बोलते हैं छोटा है टाइम कितना अच्छा था, अब कितना कर रहा इन्हें। कौन बिगाड़े? कौन बिगाड़े भाई? हम लोग बिगाड़े। तो बचपन में ये चीज नहीं करना। बच्चा खेलता रहता, जाकर खामोश खेलने वाले बच्चे को थप्पड़ मारते, और एक बार मारे तो नहीं रोए, अब एक बार मारते। कब तक मारते? रोए तक मारते। क्यों? उन्हें रोए तो अच्छा दिखता है। वो रोना वो जिद्दी बनाने का जरिया है। और दूसरा है क्या है? अपने बच्चों को बिगाड़ने के असबाब में से एक सबब ये है, वो बीच में बात निकल गई थी, वो ये है निकाह होने के बाद माँ बाप का जो आपस में मिलते हैं, आपस में हमबिस्तरी करना जिसको हम कहते हैं, वो होने के बाद जो माँ बाप फजर की नमाज छोड़कर सो जाते हैं उनकी औलाद नाफरमान बनेगी। इसलिए कि अपनी ख्वाहिश को पूरी कर रहे हैं अल्लाह के हुक्म को तोड़कर। अल्लाह अकबर की अजान हो रही है और मियाँ बीवी नापाकी की हालत में सोए हुए हैं। अब इनसे पैदा होने वाली औलाद से क्या उम्मीद रख सकते हैं कि ये नेक बनेंगे? रख सकते क्या भाई? अल्लाह का हुक्म तोड़ रहे हैं। अल्लाह खुद, अब अल्लाह के फरिश्तों की, अल्लाह के रसूल की बद्दुआ आएगी ऐसे लोगों पर कि अल्लाह का नाम लेकर बुलाया जा रहा है और ये नापाकी की हालत में सोए हुए हैं। अब उनकी औलाद नाफरमान बनेगी, अब उनकी औलाद गलत कामों में मुब्तला होगी। तो इसीलिए वहां से ही हम अपने लिए नेक बनाना। और 2 साल से 7 साल तक की ये उम्र कैसी है? बोलने से बच्चे नहीं बनते, देख कर बनते हैं। 7 साल तक बच्चे बोले तो नहीं बनते, ये कर वो कर, ऐसा नहीं कर, वो नहीं बनते। आप अपने बच्चों को जो कराना चाहते हैं वो आप करो। आप अपने बच्चों को ज्यादा बोलने की आदत नहीं डालना चाहते हैं तो आप ज्यादा घरों में बात न करो। आप अपने बच्चों को ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल ना कराना चाहते हैं तो आप उनके सामने ज्यादा मोबाइल इस्तेमाल ना करो। तो ये है। तो अब 7 साल तक की ये एक मिसाल हो गई। दूसरी मिसाल, दूसरा पॉइंट ये है, बच्चों को बचपने से ही बात बात पर गुस्सा करना, बात बात पर झिड़कना, उसे टोकना, ये भी बच्चों के बिगड़ने का जरिया है। क्या होता? बच्चों के ऊपर गुस्सा करते। अब मिसाल के तौर पर एक बच्चा क्या किया कि एक लड़की 10 साल 12 साल की थी, वो पानी का ग्लास लेकर, पानी की जो ग्लास थी वो लेकर आ रही थी, वो गिर गया, टूट गया। मेहमान आए हुए हैं, मेहमानों के सामने अब अब्बा माँ ये दीवानी बच्ची कभी ऐसा उल्टे कामा करती, वो करती, ये करती। अब मेहमानों के सामने उसे क्या कर रहे हैं? डांट रहे हैं, गुस्सा कर रहे हैं। अब वो बच्ची का दिल टूट जाता है। अब वो आपकी दुश्मन बन जाएगी कि हमारे अम्मी अब्बा को मेरी इज्जत का कोई ख्याल नहीं। 10-12 साल तो छोड़िए, शादी की उम्र को आई हुई बच्चियों को दूसरों के सामने आज गालियां दे रहे हैं। अब उनके बच्चों का दिल टूटेगा नहीं टूटेगा? अब बच्चियां बिगड़ जाते हैं। ऐसे टाइम पर क्या करना? बच्चों को बचपन से ही ऐसा माहौल बनाना, बच्चे जब गलती करते फौरन मत टोकिए। टूटा हुआ ग्लास फिर नहीं आएगा, ये टूटी हुई प्लेट फिर नहीं आएगी, लेकिन आपकी बेटी का दिल टूट गया, वो फिर दोबारा नहीं बनेगा। अब उसको क्या करना? अच्छा बेटी, उसको ले जाकर कचरे के डब्बे में डाल दो, छोड़ो। अब बच्ची खुश हो जाएगी कि अम्मी अब्बा मेरी इज्जत बचा लिए, मेहमानों के पास क्या किए? मेरी इज्जत बचा लिए। अब बच्ची इत्मीनान के साथ रहेगी। रात को जब वो खुश रहेगी, मेरे अम्मी अब्बा मुझे गुस्सा नहीं करे, गालियां नहीं दिए, अब रात को उसको तन्हाई में बुलाइए, बेटी ऐसा नहीं करना, आते वक्त में धीरे से आना, होशियारी से आना, संभल कर आना। अब बताइए, ये नसीहत उसको काम करेगी। ऐसी जो भी नसीहतें हों उसको तन्हाई में कीजिए। सबके सामने गुस्सा करना, सबके सामने उसको डांटना, ये बच्चों के बिगड़ने का बहुत बड़ा जरिया है। तीसरा पॉइंट क्या है? अपने छोटे छोटे बच्चों के सामने बड़े बड़े बातें करना। माँ बाप बैठे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, उनके सामने आकर वो हमारे महल्ले में वो बच्चा है नहीं, वो बच्चा भी वो बच्ची भाग गए कहते आज। किसके सामने बात कर रहे हैं? अरे बोलो भाई, बच्चों के सामने बात कर। उन्होंने सुनते, कच्ची दीवार, बच्चे क्या है? कच्ची दीवार।
ان کے اوپر جو نشان پڑ جائے گا وہ ہمیشہ کے لیے باقی رہے گا. اب وہ سن لیتے بس, ہاں اب ابھی بات کرو, بھکو گئے کہتے بنگلور میں تھے کہتے 8 دن, اب اس کے بعد آئے ہیں خوب مار ڈالے کہتے ان کو. اب وہ بچہ دیکھے تو میں اسے کر لیتا ہوں بولتا ہے کہتے, بچی دیکھے تو انہیں بھی میچ کر لیتا ہوں بولتی ہے کہتے. سب سنتے ہیں بچے. کیا ضرورت دوسروں کی ہمارے بچوں کے سامنے بولنا, اس کا اثر ہمارے بچوں کی زندگیوں پر پڑے گا. یہ باتیں گھر میں کرنے کے نہیں ہیں, بیوی کے پاس بھی نہیں کرنا. حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے برائیوں کا تذکرہ نہ کرو, جو برائیوں کا تذکرہ کرے گا وہ برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا. برائیوں کا تذکرہ کرنے سے برائیوں میں مبتلا ہو جائے گا. ہم نہیں ہوئے تو ہمارے بچے ضرور ہو جائیں گے. آج وہی ہو رہا ہے, بچپن سے ہی جھگڑا دیکھ کر آئے, گھر میں آ کر تذکرہ کر رہے ہیں. ارے بھائی وہ بے دینی کی باتیں گھر میں کیوں کرنا, وہ نامناسب باتیں گھر میں کیوں کرنا, بچوں کے سامنے بے پردگی کی باتیں. ارے انہیں ہے نا آج جورو کو ایسا مارا کرتے اس کا پیر ٹوٹ گیا کرتے. اب یہاں کو بولتا ہے بچوں کے سامنے. اچھا تو مطلب شوہر بیوی لڑائی بھی کرتے, شوہر بیوی کا پیر بھی توڑتا, یہ کسے معلوم ہو رہا, بچوں کو معلوم ہو رہا. اور معلوم کون کراتے ہیں, ماں باپ کراتے ہیں. تو بچوں کو بگاڑ رہے ہیں ہم. جب 18 سال کو ہونے کے بعد جب بات نہیں سنتا تو کہتے ہیں کہ بچہ ہاتھ سے نکل گیا, بچی ہاتھ سے نکل گئی. نہیں, آپ لوگ ہاتھ سے پھینکے ہیں. کون پھینکے ہیں, ہم لوگ اپنے ہاتھوں سے اپنے بچوں کو پھینکے ہیں. تو یہ چوتھی بات کیا ہے, ماں باپ کا آپس میں غصہ کرنا, لڑائی کرنا بچوں کے سامنے. ماں باپ کا, ماں باپ پر غصہ کر رہی ہے اور باپ ماں پر غصہ کر رہی ہے, یعنی میاں بیوی دونوں لڑائی کرتے ہیں, جھگڑا کرتے ہیں, کس کے سامنے, بچوں کے سامنے. اتنا برا اثر بچوں پر پڑے گا, اتنا برا اثر بچوں پر پڑے گا کہ بچوں کی تربیت کا سلسلہ ختم سمجھیے, وہی سے ختم ہو جائے گا کہ امی ابا غصہ کر رہے ہیں, امی ابا لڑائی کر رہے ہیں. یہ طریقہ ان میں بھی آ جائے گا. اب وہ جو بیڑی سگریٹ پینے والے ہیں وہ اپنے گھروں میں بھی پیتے ہیں. اب بچہ جو بچپن سے دیکھ رہا ہے کہ ہمارے ابا سگریٹ پی رہے ہیں تو آگے چل کر مجھے بھی پینا ہے. جو بیڑی گھر میں باپ پی رہا ہے وہ بچہ سمجھے گا کہ بھائی ہمارے ابا کیسا پیتے ہیں, ایسا پکڑنا کی میں بھی ایک دن پیتوں. آپ لوگ بچوں کو دیکھے ہوں گے بچپن میں پیپر کو لپیٹ کے وہ اسے آگ لگا کو پینے کا سیکھتے. پہلے پیپر, نیوز پیپر ہو کچھ بھی, اسے لپیٹ کر اس کو پینا سیکھتے ہیں. کیسا, ہمارے ابا ایسا پیتے تو میں بھی ایسا پیتا ہوں. باپ کو معلوم نہیں سکا پیتا. ایک دن وہ آتا کہ باپ کے سامنے پینے والا ہو جاتا. اور 5ویں بات یہ ہے, بچپن میں 2 سال 3 سال جب بچہ بولنا شروع کرتا ہے, بچوں کے نامناسب باتوں پر خوش ہونا. بچہ بولے ابا کو بے, ابا بولیا خوش, ارے میرا بیٹا مجھے بے بولیا, خوش ہوتا ہے. میرا بیٹا مجھے کیا بولیا, بے بولیا, خوش ہوتا ہے آدمی. آنا کہ وہ بچے کو دفعی اس کو ڈانٹنا ہے کہ بیٹے ابو کو ابو جی بولنا ہے, بے نہیں بولنا. اب کسی وجہ سے وہ سیکھ کر آ گیا, بولا تو خوش ہو جاتا ہے. ماں کو تھپڑ مارا, ارے ماں کو, امی کو مار دے رہے, خوش ہوتے ہیں. تو بچہ سمجھتا وہ یہ کاما کرے تو امی ابا خوش ہوتے ہیں, تو مطلب اسے ابھی کرتے رہنا. تو اس سے بچوں کے اندر بگاڑ آتا ہے. یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں آج ہم کر رہے ہیں جس کا نتیجہ 18 سال 20 سال میں ظاہر ہو رہا ہے. تو یہ تمام چیزوں کو ہم اپنے زندگیوں سے نکالنا ہے. بچہ کون تو مہمان آئے رہتے, مہمان آئے اس وقت میں ان کو نامناسب بات بول دیتا. اب ایک دم ہم لوگ ہنسنا شروع کر دیتے ہیں کہ بچہ ایسا بولا. نہیں, ہنسنا نہیں اس وقت میں. بچوں کو بیٹے یہ آپ کی پھپھی جان ہے, ان کو ایسا نہیں بولنا. یہ آپ کے خالہ جان ہے, ان کو ایسا نہیں بولنا. بڑوں کا ادب کرنا, بڑوں کی عزت کرنا. یہ آپ کی امی ہے, یہ آپ کے دادا ہیں. جب اس کو بولیں گے وہ سیکھے گا. اور ایک بات کیا ہے, ایک تو ماں باپ کا آپس میں لڑنا, دوسرا باپ کا اپنے ماں باپ کو غصہ کرنا بچوں کے سامنے. دادا دادی کو, کس کے سامنے, بچوں کے سامنے. باپ کا کس کو غصہ کرنا, اپنے ماں باپ کو. دادا دادی کو غصہ کر رہا بچوں کے سامنے, حالانکہ کبھی بھی نہیں کرنا اور آج کر رہے ہیں بچوں کے سامنے اپنے باپ. اب وہ ہاں ہمارے ابا جب وہ سٹیج کو آتے تو میں, ہاں تو جب میں ایسا کرنا. کون سکھا رہے, ہم لوگ سکھاتے ہیں کہ بچہ باپ کو غصہ کر سکتا ہے, ڈانٹ سکتا ہے. بتایا تھا نا ایک واقعہ میں,
اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ لکھے ہیں کہ ایک ابو جان تھے، بڑا ایک بیٹے کو اچھا پڑھائے لکھائے، سب بڑا انجینئر بنائے، سب بنائے، بڑے گھر میں جا کر رہنے لگے، آخر کار وہ فالج ہو گئے، بیمار ہو گئے، ماں کا انتقال ہو گیا تھا، باپ کو دیکھ رہے تھے، اب اس کی بیوی بھی پڑھی لکھی تھی، کہنے لگی گھر میں یا تو تمہارے ابا رہیں گے یا تو میں رہوں گی، اب ان کو یہ حالت میں نہیں دیکھ سکتی، بدبو ہے، آرام نہیں ہے، نہیں دیکھ سکتی، سامنے چھوٹا سا ٹینٹ ڈال دیے، شیڈ ڈال دیے، ابا کو لے جا کر وہاں رکھ دیے، ان کے کھانے کے پلیٹس الگ، ان کا کھانے کا گلاس الگ، ان کا بستر الگ، سب الگ باہر رکھ کر رکھ دیا۔ اب یہ اسی میں کھانا، اسی میں پینا، اسی میں سب کچھ گندگی سب اس میں ہو رہی تھی، لے جا کر کھانا رکھ کر آنا، کھائے تو کھائے نہیں تو نہیں، چھوڑ دینا۔ آخر کار انتقال ہو گیا، اب انتقال ہو کر جا کر ان کو دفنا کر بھی آ گئے، تمام سامانوں کو ایک تھیلے میں ڈال کر پھینکنے جا رہا تھا، آخر میں کھانے کی پلیٹ تھی، اسے بھی اٹھا کر اسی تھیلے میں ڈال رہا تھا، چھوٹا سا بچہ تھا، ابو اسے نہ کو ڈالو، ابو کئی کو، جب تمہیں بڈھے ہوتے تو میں تم نہ اس میں کھانا دیتا ہوں، جب تمہیں بڈھے ہوتے تو میں تم نہ ان کو کھانا دیتا ہوں۔ کون بولتا ہے؟ کون سکھائے؟ یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں جو آج ہم لوگوں کو درست کرنا ضروری ہے، تو یہ ہر اعتبار سے ہمارے اندر کمی بیشی آ رہی ہیں، اور نکاح کے وقت میں ہم لوگ رشتوں کو بھی اچھے طریقے سے دیکھنا، اللہ کے نبی علیہ السلام، تو یہ برائیاں ہم لوگ بچپن سے صحیح کریں گے، اب وہ نیک بنتے آئیں گے۔ امی ابا کا ادب کیسا، جب بھی آپ کو کوئی پرسنل بات کرنی ہے، بیوی پر غصہ کرنے کا موقع آ گیا ہے، بچوں سے کہیے بیٹے تھوڑی دیر کے لیے اوپر چلے جاؤ، بیٹی تھوڑی دیر کے لیے اندر چلے جاؤ، اب آپ لوگ اپنے پرسنل میٹر بات کیجئے، بچوں کے سامنے بات نہیں کرنا، بچوں کے سامنے غصہ نہیں کرنا، بچوں کے سامنے تربیت کرنا ہے، ان کے سامنے پیار محبت سے پیش آنا ہے۔ آج دیکھیے 99% بھاگ کر جو نکاح ہو رہے ہیں وہ کیوں ہو رہے ہیں؟ اس لیے کہ لڑکی کو جو محبت ملنی ہے وہ محبت اس کو گھر میں نہیں مل رہی ہے، جہاں مل رہی ہے وہاں جا رہی ہے، جہاں مل رہی ہے وہاں جا رہی ہے۔ محبت، باپ کی محبت ملنا ہے وہ نہیں مل رہی، ماں کی محبت ملنا ہے وہ نہیں مل رہی۔ بچی ایک چھوٹا سا اچھا کام کرتی، تعریف کیجئے اس کی، بیٹی ماشاءاللہ کتنا اچھا کام کی تو میری بیٹی ہے، واقعی میری بیٹی ہونے کے لائق ہے، اس کی تعریف خوش ہو جائے گی۔ ٹوکنا اب اس کی تعریف باہر والے کر رہی، کیا اب اس کا تعریف کوئی لڑکا کر رہا ہے کہ آپ ماشاءاللہ ایسا لکھتے ہیں، یہ کرتے ہیں، وہ کرتے ہیں، اس کا دل خوش کر رہا ہے۔ یہاں دل گھر میں خوشی نہیں ہو رہا ہے، وہ محبت کو کہاں مل رہی ہے؟ باہر مل رہی ہے، تو وہ باہر جا رہی ہے۔ ورنہ آج یہ محبت اگر گھر میں ہوتی تو 2 3 4 بچوں والی عورت دوسرے کے ساتھ نہیں بھاگتی تھی۔ شوہر کی جو محبت ملنی ہے وہ محبت اس کو نہیں مل رہی، تو 4 بچے والی ماں بھی آپ دوسرے کا شکار ہو رہی ہے۔ کیوں ہو رہی ہے؟ اس لیے کہ شوہر کی جو محبت ملنی ہے وہ اس کو نہیں مل رہی ہے، وہ ہم لوگوں کو دینا ہے۔ آج مرد کیا کرتے ہیں؟ فون آتے رات کو 1 بجے 12 بجے، عورتیں مرد بھی فون کرتے ہیں کہ کیا کہ شوہر جو ہیں گھر دن بھر کام کر کر آتا ہے، رات کو آنے کے بعد کیا کھائے بھی نہیں پوچھتا، کھا کر فون لے کر بیٹھتا ہے، سوتا ہے، اور پھر اسی فون کے ساتھ سو جاتا ہے، میرے حقوق ادا نہیں کر رہا، کیا میں خلا لے سکتی ہوں؟ کون پوچھ رہی ہے؟ کون پوچھ رہی ہے؟ بیوی پوچھ رہی ہے۔ کیوں پوچھ رہی ہے؟ فون کے پیچھے پڑ گیا ہے، فون 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 فون۔ اب 2 فون ہے تو وہ اس کے فون میں، یہ اس کے فون میں۔ اب یہ دیکھتی ہے، اب اس کو اگر کوئی ساتھی مل گیا جو اس کو محبت کرنے والا ہے تو وہ دوسرے کا شکار ہو رہی ہے۔ تو یہ اس کی بنیاد کہاں ہے؟ لیک پائپ میں جو پانی لیک ہو رہا ہے وہ کہاں ہے؟ وہ بچپنا ہے۔ بچپنا سے اگر ہم لڑکے کی تربیت کریں گے، بیٹے فون استعمال کرو، کتنا کرنا ہے اتنا کرو، فون دیکھو کتنا دیکھنا ہے اتنا دیکھو، یہ تمہاری بیوی ہے، اس کا حق ادا کرنا۔ صحابہ کے زمانے میں ایک صحابی حضرت معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، اپنی بہو سے جا کر پوچھا، تم نے اپنے بیٹے کو، میرے بیٹے کو، اپنے شوہر کو کیسا پایا؟ نکاح کر دیے، نکاح کرنے کے بعد دیکھیے دین کہاں تک ہے۔ ہم لوگ اپنے بیٹے کا نکاح کر کر سمجھتے ہیں ہو گیا ختم، اب تو تیری بیوی کیا تو کر لو، نہیں، نکاح ہوئے سو کچھ دنوں کے بعد آ کر پوچھنے لگے تم نے میرے بیٹے کو کیسا پایا؟ تو آ کر کہنے لگے آپ کے بیٹے بہت اچھے ہیں، نیک ہے، پرہیزگار ہیں، لیکن رات کو مصلی پر ٹھہرے فجر کی اذان ہو گئی، رات کو مصلی پر ٹھہرے فجر کی، سمجھ گئے وہ
کہ یہ بیوی کے حق ادا نہیں کر رہا ہے، اللہ کے نبی نے بلا کر ان کو ڈانٹا ڈپٹا اور کہا دیکھو تمہارے لیے ضروری ہے کہ تم اپنے بیویوں کے حقوق ادا کرو۔ کس کو بول رہے ہیں؟ رات بھر نماز پڑھنے والے کے لیے، رات بھر عبادتیں کرنے والے کے لیے بول رہے عبادتیں کم کرو، قرآن کو 3 دن میں ایک پورا کرو، رات بھر ایک پڑھنے کی ضرورت نہیں، رات بھر نمازیں پڑھنے کی ضرورت نہیں، اور بیوی کے حقوق ادا کرو۔ کسے بول رہے ہیں؟ عبادت کرنے والے کو۔ آج کا انسان ہوتا تو اللہ کے نبی کیا، حضرت عمر کیا بولتے تھے بتائیے؟ یہ کیا کر رہا ہے؟ نمازیں پڑھ رہا ہے، روزے رکھ رہا ہے، تلاوت کر رہا ہے، فون میں پڑا ہوا ہے رات بھر اپنی بیوی۔ دیکھیے آتے ہی باہر سے آپ ٹینشن میں آئے رہتے ہیں، لیکن آپ جب اپنے گھروں سے باہر آتے ہیں، شوہر جب اپنے گھر سے آتا ہے، باہر سے آتا ہے، بیوی کو مسکرا کر بات کیجئے، وہ بیوی بھی آپ کو مسکرا کر بات کرے گی۔ وہ بھی گھر کے کام کاج کر کر تھک گئی ہیں، آپ بھی گھر کے کام کاج کر، باہر کے کام کاج کر کر تھک گئے ہیں۔ جب دونوں مسکرا کر بات کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس عمل سے خوش ہوتے ہیں، اللہ خوش ہو جاتے ہیں۔ بیویوں کے حقوق کو معلوم کرنا ہے، بچوں کے حقوق کو معلوم کرنا ہے۔ آج حقوق کو نہ جاننے کی وجہ سے بگاڑ آ رہا ہے۔ تمل ناڈو میں ایک علاقہ ہے 70,000 طلاق اور خلا کے معاملات آئے ہیں ایک سال میں۔ 55,000 70,000 میں 55,000 مسلمانوں کے آئے ہیں۔ کتنے آئے ہیں؟ 55,000۔ کیوں آئے ہیں بھائی؟ اس وجہ سے آئے ہیں۔ اسی لیے ہر ایک کے ساتھ ساتھ ہم لوگوں کو دینداری کو سیکھنا ہے، بچوں کی تربیت کے بارے میں سیکھنا ہے۔ اور نکاح کے سلسلے میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ نے فرمایا یا ایھا الشباب، شباب کس کو کہتے ہیں عربی میں؟ نوجوان کو کہتے ہیں۔ کس کو بولتے ہیں؟ نوجوان۔ اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں یا ایھا الشباب من استطاع منکم الباءۃ فلیتزوج، اے نوجوانوں، اللہ کے نبی نوجوانوں کو بول رہے ہیں تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ کون نکاح کرے؟ جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ کیا کرے؟ نکاح کرے۔ ومن لم یستطع فعلیہ بالصوم، جو نکاح کی طاقت نہیں رکھتا اس پر روزے لازم ہے، وہ روزہ رکھے، وہ اپنی خواہشات کو توڑے۔ یہاں پر ایک ضروری بات کیا ہے؟ اللہ کے نبی کیا کہہ رہے ہیں؟ جو نکاح کی طاقت رکھتا ہے وہ نکاح کرے۔ اللہ کے نبی لڑکیوں کو بولے کیا؟ یا ایھا النساء، تم میں سے جو نکاح کی طاقت رکھتی ہو وہ نکاح کرے۔ نہیں، کیوں؟ اس لیے کہ بیوی کا خرچہ لڑکے پر ہے، نفقہ لڑکے پر ہے، ولیمے کا خرچہ لڑکے پر ہے، اور اس کا نفقہ لڑکے پر ہے، مہر لڑکے پر ہے، گھر کا انتظام کرنا لڑکے پر ہے، اس کے کپڑوں کا انتظام کرنا لڑکے پر ہے، لڑکی پر کوئی چیز نہیں ہے۔ تمہارے اندر طاقت نہیں ہے تو نکاح نہ کرو۔ کون بولتے ہیں؟ اللہ کے نبی بولتے ہیں نکاح کی طاقت نہیں تو نکاح نہ کو۔ آج طاقت نہ ہونے کے باوجود بھی نکاح کر کر نکاح توڑ رہے ہیں، لڑکیوں کی زندگیوں کو برباد کر رہے ہیں، اور نکاح کا بوجھ کس پر ڈال دیے؟ لڑکی پر ڈال دیے۔ آج آپ لوگوں کو ملیں گے ایک بار بھی، آپ لوگ یہاں سے بڑی بڑی عمر والے بھی ہیں، 70-80 سال کے بھی ہوں گے، آج تک کوئی آدمی یہ اعلان سنے ہیں کہ میرا بیٹے کا نکاح ہے، ہم لوگ غریب ہیں، چندہ دیو؟ لڑکے کے نکاح کو سنے؟ میری بیٹی کا نکاح ہے، چندہ دیو، یہ ہم لوگ سنتے ہیں۔ لڑکے کا نکاح ہے تو پوچھیں دے، کیونکہ اسی کے اوپر خرچہ ہے، اسی کے اوپر پورے چیزیں ہیں۔ لیکن معاملہ الٹا ہو گیا، ہر آدمی آ کر مسجد کے پاس باہر سب پوچھتے ہیں بیٹی کا نکاح ہے، بیٹی کا نکاح ہے، بیٹی کا نکاح ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہم نے پورے کا پورا بوجھ کس پر ڈال دیا؟ لڑکیوں پر ڈال دیا۔ یہ اب یہ بگاڑ کا ذریعہ ہے۔ تو ایک واقعہ بولے نا کہ حیدرآباد کا ایک واقعہ کہ ایک بیٹی کا نکاح بہت دنوں سے نہیں ہو رہا تھا، جہیز کی وجہ سے نہیں ہو رہا تھا، تو ماں ایک مرتبہ بیٹھے بیٹی اندر بیٹھی ہے، باپ کے پاس کہہ رہی ہے پتہ نہیں یہ میرے سر پر کا پہاڑ کب ہٹے گا۔ ماں بیٹی کو کیا بول رہی ہے؟ یہ میرے سر پر کا پہاڑ کب ہٹے گا مجھے نہیں معلوم۔ کیوں؟ اس لیے کہ جہیز مانگ رہے ہیں۔ یہ انٹرنیشنل بکھاری ہے جو لوگ جہیز مانگتے ہیں۔
जाते हैं, अब पूछे अब वो माँ क्या करी, बेटी क्या करी कि भाई मैं मेरी माँ के लिए एक पहाड़ के जैसा बोझ बन गई हूँ, तो वो लड़की खुदकशी कर ली, इंतकाल हो गई, अपनी जान को ख़त्म कर दी। और ख़त्म करने के बाद एक चीटी लिखकर मरी। उसमें क्या लिखा हुआ था कि अम्मी जान आपके सर पर जो पहाड़ था वो टल गया, आपके सर पर जो पहाड़ था वो क्या हो गया, वो हट गया। अब आप फिक्रमंद नहीं मत रहिए, आप अब फ्री हो जाइए। ये क्यों आ रहा है? निकाह नबी के ज़माने में आसान था तो जिना मुश्किल था, आज जिना आसान हो गया, निकाह मुश्किल हो गया। पिछले ज़माने में गुनाह, ये जिना का गुनाह करना हो तो बहुत मुश्किल था, निकाह आसान था, आज निकाह मुश्किल हो गया। यहाँ तक सुनने में आता है बेटी पैदा हो गई उसी वक्त से सोना जमा करना शुरू कर रहे हैं। बेटी पैदा हो गई, क्या जमाना शुरू कर रहे हैं? सोना जमा करना, क्योंकि सोने के बगैर निकाह नहीं होता। तो मेरे भाइयों, अपने औलाद की बचपन से ही फिक्र करना है। ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स मैं बताया हूँ, इस पर गौर कीजिए और इसके मुआफिक ज़िंदगी गुजारने की कोशिश कीजिए। अपने बच्चों की तरबियत कीजिए, उनको तौहीद का सबक दीजिए, उनको अल्लाह के बारे में बताइए, अदब सिखाइए, सलीखा सिखलाइए, बड़ों की इज्जत सिखलाइए। मस्जिद को छोटे छोटे बच्चे आते हैं तो उन पर गुस्सा मत कीजिए। हाँ, छोटे बच्चे आ रहे हैं तो उनको ना लाए, जो मस्जिद को गंदा कर देते हैं ऐसे बच्चों को ना लाइए। लेकिन जो समझ रखते हैं, ऐसे बच्चे आते हैं, कभी कभी शोर मचा दिए तो भी गुस्सा मत कीजिए। वो ये बच्चे हैं जो ऐसे पुरफितन जमाने में मोबाइल जैसे फितने को छोड़कर मस्जिद को आए हैं। मोबाइल जैसे फितने को छोड़कर कहाँ आए हैं? अल्लाह के घर में आए हैं। अल्लाह के घर में आकर वो अल्लाह के बड़ाई को सुन रहे हैं। अगर आप उसको डांट कर भेज देंगे, ये भी छोड़ देगा और जाकर मोबाइल में मुब्तला हो जाएगा। हम लोग बचपन में वो गिल्ली डंडा, वो गाड़ी के टायर लेकर खेलते थे, देखे हैं? आज दूर दूर भी नहीं मिलते हैं। पूरे बच्चे कहाँ खेल रहे हैं? फोन में खेल रहे हैं। कहाँ खेल रहे हैं? फोन में खेल रहे हैं। ये चश्मा पहनने वालों की तादाद भी आज कितनी बढ़ गई है मालूम आप लोगों को? कि हम लोगों को, मुझे कब आया, दारुल उलूम देवबंद में पढ़ने के वक्त में आया, यानी एक लिमिट को आता था। आज 1-2 क्लास में पढ़ने वाले बच्चों को चश्मा है, छोटे छोटे बच्चों को चश्मा आ गया है। क्यों? खाना नहीं खा रहा, शॉर्ट्स लगा कर देते हैं, सो नहीं रहा है, शॉर्ट्स लगा कर देते हैं, मोबाइल लगा कर देते हैं। अब जो बच्चा बचपन से ही बेपर्दगी देखता है, गाने सुनता है, उसके अंदर कहां से नबी की मोहब्बत आएगी? अब कहां से उसके अंदर अल्लाह की मोहब्बत आएगी? अब कहां से उसके अंदर दीन की मोहब्बत आएगी? बचपन से ही। अब जब बच्चा कोई दीनदार लड़का, इंजीनियर का लड़का, इंजीनियर ही है, ऐसा जो दाढ़ी भी छोड़ा है, जुब्बा पैजामे पहनता है, ऐसा रिश्ता एक लड़की के लिए ढूंढा, बहुत दिनों के बाद मिला। इसलिए कि बेटी भी पढ़ी लिखी है और ये भी पढ़ा लिखा है, अब निकाह कराने के लिए तैयार हो गए। अब बेटी को आकर तस्वीर दिखा, ये हमारे होने वाले दामाद है। तो बेटी कहते हैं, अब्बा जान मुझे दाढ़ी नहीं, सो शोहर ढूंढो, मुझे दाढ़ी है इस वाला नक्को। दीनदार घराने की लड़कियां आज बोल रही हैं। कौन है उन्हें? मौलाना नहीं, मुफ्ती साहब नहीं, हाफिज साहब नहीं, दावत की मेहनत में लगकर दाढ़ी छोड़ा हुआ इंजीनियर है, दावत की मेहनत में लगकर दाढ़ी छोड़ा हुआ डॉक्टर है, लेकिन करने के लिए तैयार नहीं है। क्यों? बचपन से हम लोग उसका मिजाज ऐसा बना दिए हैं। तो इसीलिए अपने बच्चों की तरबियत कब से करना है? बचपन से करना है। बचपना से ही उनकी तरबियत करना है, उनको बताना है। तरबियत करने के सलीके को हम सीखना है। हमारा दीन किसी चीज से खाली नहीं है, हमारा दीन किसी चीज से खाली नहीं है, हर एतबार से हमको समझाता है। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मा ताबुदूना मिन बादी, तुम लोग हमारे बाद किसकी इबादत करोगे? तुम हमारे बाद कौन से दीन पर चलोगे? कौन पूछ रहे हैं? वक्त के अंबिया पूछ रहे हैं अपने बच्चों से। आज हम लोग अपने बच्चों के बारे में नहीं सोचते। इसलिए फरमाते हैं, आज दुनिया में जितने माँ बाप हैं, सब लोग क्या सोचते हैं कि हमारे चले जाने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा? सोचते नहीं सोचते। हर माँ बाप क्या सोचते? हमारे चले जाने के बाद हमारे बच्चों का क्या होगा, हमारे बच्चों का क्या होगा। अब उनका फ्यूचर के बारे में सोचते, अच्छा पढ़ाते, अच्छा लिखाते। अल्लाह के नबी ने कहा, अपने बच्चों को अच्छी हालत में छोड़कर जाओ, इसलिए कि आपके चले जाने के बाद वो दूसरों के पास हाथ ना फैलाए। ये अच्छी बात है, करना भी है, उनको घर का इंतजाम सब कीजिए। क्यों? हमारे चले जाने के बाद वो अच्छे रहे। लेकिन
دنیا میں ایسے بھی کوئی ماں باپ ہے جو یہ سوچتے ہو ہمارے چلے جانے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ یہ سوچنے والے ہیں ہمارے بچے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہمارے بچوں کا کیا ہوگا؟ ہمارے بچے دنیا سے چلے جانے کے بعد ہم لوگ دنیا سے جائیں گے، وہ نہیں جائیں گے، تو ان کا کیا ہوگا؟ ان کو بھی سوال پوچھیں گے نا، من ربو کا، ما دینو کا، من نبیو کا، یہ نہیں پوچھیں گے؟ ان سے بھی پوچھا جائے گا، ان کے بارے میں سوچنا ہے نا۔ شیخ الحدیث رحمت اللہ علیہ اپنی کتاب میں واقعہ لکھے نا، ایک بزرگ قبرستان کے پاس سے جا رہے تھے، دیکھا کہ قبرستان میں سے جو مردے تھے وہ اڑ گئے اور کچھ چیزیں چن کر اپنے جبے میں، اپنے جیبوں میں اپنے پاس ڈال رہے تھے، اپنے پاس رکھ رہے تھے۔ یہ ایک بوڑھی عورت خاموش بیٹھی ہوئی تھی۔ حضرت نے جا کر پوچھا، امی جان یہ سب لوگ کیا چن رہے ہیں اور آپ کیوں خاموش بیٹھے ہیں؟ تو کہا یہ دنیا میں جو لوگ سورہ اخلاص، سورہ فاتحہ، قرآن وغیرہ پڑھ کر ثواب بخشتے نہیں، وہ نیکیاں آ کر یہاں گر جاتی ہیں، اس کو ہم چن لیتے ہیں، جتنے نیکیاں ہم کو مل جاتی ہیں اتنا عذاب کم ہو جاتا ہے۔ پھر آپ کیوں نہیں چن رہے؟ میں اس لیے نہیں چن رہا ہوں کہ میرا بیٹا ہے جو روزانہ یہ قرآن پڑھ کر مجھے بخشتا ہے، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے۔ تو ابھی ایسے ہی چل رہا تھا۔ کچھ دنوں کے بعد حضرت پھر آئے، میرا بیٹا وہ فلاں بازار میں رہتا ہے، مٹھائی کی دکان رکھا ہے، کاروبار کرتے کرتے روزانہ قرآن پڑھ لیتا ہے۔ اب حضرت جا کر دیکھے دکان بھی موجود ہے، وہ مٹھائی بھی بیچ رہا ہے، اس کے ہونٹ ہل رہے ہیں۔ حضرت نے پوچھا یہ کیا تمہارے ہونٹ ہل رہے ہیں؟ تو کہا میں بیپار بھی کرتا ہوں، روزانہ قرآن پڑھتا ہوں، میری ماں کو بخشتا ہوں۔ تو اب کچھ مہینوں کے بعد حضرت پھر وہاں سے گزرے، اب وہی ماں وہ بوڑھی عورت بھی چن رہی تھی۔ تو حضرت نے پوچھا، امی جان پہلے تو آپ آرام سے بیٹھے تھے، آج کیوں چن رہے ہیں؟ کہا کہ میں اس لیے چن رہی ہوں کہ میرا بیٹا جو بخشتا تھا وہ اب نہیں بخش رہا ہے، وہ انتقال ہو گیا، وہ اب دنیا میں نہیں رہا۔ حضرت جا کر دیکھے تو وہ دکان بند تھی، وہاں پوچھا تو بتایا کہ اس کے انتقال ہو کر 2-3 مہینے ہو گئے۔ تو ماں باپ کو ضرورت پڑتی ہے اولاد کی دنیا سے جانے کے بعد، اور قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ جو دنیا سے چلے گئے ہیں ان کو گالیاں دیتے ہیں۔ آج دنیا میں کتنے اولادوں کو ہم نے دیکھا ہے مرے ہوئے ماں باپ کو گالیاں دے رہے ہیں، ہمارے باپ ہمارے لیے کیا کرے، ہماری اماں ہمارے لیے کیا کری، ہم لوگوں کو ایسا بھکاری بنا تو چلے گئے، تیرا دنیا میں آنا ہی بڑی نعمت ہے، اس کو چھوڑ کر ہم لوگ کیا کر کو گئے گالیاں دینے والے۔ اس لیے ایک واقعہ لکھے ہیں، چھوٹا ہے سچا ہے نہیں معلوم، لیکن تربیت کے لیے کافی ہے۔ باپ انتقال کے قریب آ گیا، 6 کے 6 بچے بول رہے تھے ابا ہمارے واسطے کیا بھی کرے نہیں، ابا ہمارے واسطے کیا بھی کرے نہیں، ابا ہمارے واسطے کیا بھی کرے نہیں۔ دنیا میں آیا سو کس کے ذریعے سے؟ یہ یاد نہیں ہے اسے، تو بول رہے تھے۔ اب ابا جو فالج ہو گیا تھا، انتقال کے قریب تھا، ان کو معلوم ہو گیا کہ اب میرے بچے میرے نافرمان نکلے ہیں، ان کو سبق سکھانا ہے۔ تو کہا کہ دیکھو بیٹے، میں فلاں بیروں میں، یعنی یہ جو گھر کی جو دیوار ہے، ان دیواروں میں سے ایک دیوار کے نیچے میں ایک خزانہ رکھا ہوں، ان دیواروں میں سے ایک دیوار میں خزانہ ہے، اس خزانے کو تم نکال کر تم اپنے پاس بانٹ لو، اس کو کیا کر لو؟ بانٹ لو۔ ایک چیٹی لکھ کر ان کے ہاتھ میں دے دیا، وہ بولنے کی بھی قابل نہیں تھا، وہ کبھی لکھ کر بیرو میں رکھ دیا تھا شاید، وہ دیکھ کر پڑھ لیے۔ اب باپ کو جا کر دفنا کر آتے ہی ایک دیوار کو توڑ کر دیکھیں، نیچے بنیاد میں کچھ بھی نہیں ہے، دوسری دیوار کو توڑے وہاں پر بھی نہیں، تیسری کو توڑے وہاں پر بھی نہیں، چوتھی کو توڑے وہاں پر بھی نہیں، پورا گھر گر گیا، جو باپ بنایا تھا وہ پورا گھر گر گیا۔ اب بچے پورے غصہ ہونے لگے، کیا بات، تو بابا بنائے سے گھر تھا وہ بھی برباد کر ڈالا، بڑے بیٹے کے اوپر غصہ کرے، اے ابا ووچ لکھے تھے سو۔ اب جا کر وہ پیپر کھول کو دیکھے، پیچھے لکھو تھا بیٹے میری پوری زندگی کی محنت کا یہ گھر تھا، اب تمہیں سب مل کر یہ گھر بنا کو دکھاؤ، اب تمہیں سب بھی مل کو یہ گھر بنا کو دکھاؤ۔ تو یہ واقعات اس لیے بیان کیے جاتے ہیں تاکہ ماں باپ کی قدر معلوم ہو۔ گالیاں دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں اپنے بچوں، یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ہیں۔ اللہ کے نبی نے فرمایا ان تلد الامۃ ربتها، قیامت کے قریب ماں اپنے آقا کو جنے گی۔ یہ مطلب جلدی سمجھ میں نہیں آتا، کس کو جنے گی؟ ماں کس کو جنے گی؟ اپنے آقا کو، اپنے مالک کو جنے گی۔ ارے بھئی ماں اپنے بیٹے کو جنتی نا، ماں اپنے بیٹے کو پیدا کرتی، اپنی بیٹی کو پیدا کرتی۔ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ان تلد الامۃ ربتها، ماں اپنے آقا کو، اپنی مالک کو، اپنے باس کو جنے گی۔ کیا مطلب؟ پیدا ہونے والی اولاد اپنے بچوں کے ساتھ غلاموں کا معاملہ کرے گی، ماں باپ کے ساتھ۔
بچے کیا کریں گے؟ غلاموں کا معاملہ کریں گے، اب وہ ان کے ساتھ دباؤ ڈالیں گے، گالیاں دیں گے، برا بھلا۔ وہ اولاد کامیاب نہیں ہو سکتی جو اولاد اپنے ماں باپوں کے آنکھوں میں آنسو لانے کا ذریعہ بنتے ہو، آنسو لانے کا ذریعہ بنتے ہو۔ تو اسی لیے ہم لوگ جیسا اپنے اولاد کو بنانا چاہتے ہیں ہم ویسے بننا ہے، نکاح کے سلسلے میں، تربیت کے سلسلے میں۔ اسکولوں کو بھیج رہے ہیں، بھیجیے، جو بنانا چاہتے ہیں بنائیے، جو پڑھانا چاہتے ہیں پڑھائیے، لیکن پہلے اس کو دیندار بنائیے، اس کو نبی کا امتی بنائیے، اس کو نبی کا متبع بنائیے، پھر جا کر دیکھیے وہ آپ کا بن کر رہے گا۔ ورنہ ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ وہ آپ کے ہاتھ سے نکل جائے گا اور اس وقت ہمارے پاس کوئی چیز بھی باقی نہیں رہے گی۔ تو اسی لیے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام اب یہاں پر آپ لوگوں سے دیکھیے ایک چیز یہاں ایک معلوم یہ بتانی ہے کہ آج ہم لوگ اپنے پیسوں کو، اپنے یہ چیزوں کو فضول خرچی میں بہت خرچ کرتے ہیں، لیکن اننت پور کے لحاظ سے میرے دل میں ایک بات یہ آتی ہے، ہندو پور ہمارے ڈسٹرکٹ کا وہ کیا ہے؟ ہمارے ڈسٹرکٹ کا وہ کیا ہے؟ تعلقہ ہے نا بھائی، ہندو پور کا ڈسٹرکٹ کیا ہے؟ اننت پور ہے۔ وہاں اسلامک اسکول کتنے ہیں بولو؟ کتنے ہیں بولو؟ معلوم نہیں کسی بھی؟ 6 اسلامک اسکول ہیں۔ کتنے ہیں؟ وہ اننت پور کا ایک تعلقہ ہے، وہاں کتنے ہیں؟ 6 ہیں۔ ہمارے اننت پور میں کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ ہے ایک بھی اسکول نہیں ہے، بنانا نہیں بنانا۔ ایک اسلامک اسکول جس میں ہم لوگ اپنے بچوں کے عقیدے کی، ایمان کی، اعمال کی ہم حفاظت کرنا ہے۔ سجاد نعمانی صاحب دامت برکاتہم کا مقولہ میں تفسیر میں بتایا تھا، درس قرآن میں بتایا تھا، حضرت فرمائے 5 کلاس کے بعد آج کے زمانے میں جو آدمی مخلوط تعلیم کو ایجوکیشن میں اپنے لڑکیوں کو بھیجتا ہے وہ اپنے بچوں کی بے عزتی پر تیار ہو رہا ہے۔ 5 کلاس کے بعد لڑکیوں کو کوئی ایجوکیشن میں جو بھیج رہا ہے وہ اپنے بچیوں کی بے عزتی پر کیا ہو رہا ہے؟ راضی ہو رہا ہے۔ آج ماحول ایسا ہے، ہم سمجھتے ہیں میری بیٹی تہجد پڑھ رہی ہیں، میری بیٹی قرآن پڑھ رہی ہیں، میری بیٹی 5 وقت کی نماز پڑھتی ہے، میری بیٹی زور سے بات نہیں کرتی، میری بیٹی وہ نہیں کرتی، یہ نہیں کرتی، لیکن اسی نقشے میں رہتے وہ آپ کو دھوکہ دے رہی ہے۔ کیسے؟ وہ باہر کے وہ شرکیہ ماحول کی وجہ سے۔ اسی لیے اپنے ماحول کو بنانے کے لیے جو دانشور لوگ ہوتے ہیں، جو مالدار لوگ ہوتے ہیں وہ آگے بڑھیں، اور بڑھ کر ہمارا کام کیا ہوتا ہے؟ ہم لوگ رہنمائی کر سکتے ہیں، ہم لوگ بتا سکتے ہیں، ہم لوگ آپ کے لیے گائیڈنس کر سکتے ہیں کہ بھئی یہ کرنا ہے، یہ کرنا ہے۔ علماء کی نگرانی میں رہیں اور ان کی نگرانی میں رہتے ہوئے کام کریں۔ آگے چل کر پتہ نہیں کیسا ماحول آنے والا ہے، کیسا زمانہ آنے والا ہے نہیں معلوم۔ تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، 1 منٹ کے لیے اگر آپ کا جگن یا پھر ہمارا پی ایم یہ اعلان کر دے کہ بھائی جن کے آدھار کارڈوں میں مسلمانوں کا نام ہے وہ آدھار کارڈوں کو راشن بند کر دو، یہ بول لو، اس کے بعد دیکھو کتنے آدھار کارڈوں کے نامہ بدل جاتے، قریوں کا بھی ہو، شہروں کا بھی ہو، صرف ایک راشن پر ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ایک چاول کے تھیلے پر اپنے ایمان کو بیچنے کے لیے تیار ہو رہے ہیں، ایک چیز پر بیچنے کے لیے تیار۔ کیوں ہو رہے ہیں؟ ہم نے ان کی دین کی حفاظت نہیں کی ہے، ایمان کی حفاظت نہیں کی ہے۔ اس لیے آپ لوگ ایک فکر کریں، کوشش کریں کہ ہم لوگ فکر کرنا ہے، اللہ آگے چل کر کام بنانے والے ہیں، تو ایک بھی اسلامک اسکول نہ ہو تو ہمارے بچوں کا فیوچر ہم کیسے بنائیں گے؟ سوچنے کی ضرورت ہے اور اس کو ہم معلوم کرنے کی ضرورت ہے۔ اس کو معلوم کریں اور اس مقصد میں کامیاب ہونے کی پوری کوشش کریں، جب جا کر ہم کچھ بن سکتے ہیں اور کچھ کر سکتے ہیں۔ اور آخر میں ایک بات یاد رکھیے، جیسے کہ درس قرآن چلتا ہے یہاں پر ہفتے کے دن، پیر کے دن عشاء کے بعد، کل بھی ہے، تو درس قرآن میں بہت ساری باتیں آتی ہیں۔ یہ بیان تھوڑی دیر ہوتا ہے، ختم ہو جاتا ہے۔ یہ قرآن جو ہے دستور حیات ہے، قانون حیات ہے، ہماری زندگی کیسی ہونی ہے، ہماری زندگی میں کیا اعمال آنا ہے، کیا صفات آنا ہے، وہ تمام چیزیں ہمارا قرآن ہم کو بات کرتا ہے۔
ہمارا قرآن ہم کو رہنمائی کرتا ہے، اس کو سنیں گے تو معلوم ہوگا. اسی لیے ہر بات کو معلوم کرنے کے لیے قرآن کو ہم سامنے رکھیں گے تو کامیاب ہوں گے. اسی لیے کل انشاءاللہ تفسیر میں بھی آنے کی کوشش کریں. آتے ہیں ماشاءاللہ، جو آنے والے ہیں آ رہے ہیں، سن رہے ہیں. آپ لوگوں کو بھی دعوت دیتا ہوں کہ تفسیر میں آنے کی پوری کوشش کرے. تفسیر کرنے والے کون، درس دینے والے کون ہے بھائی؟ اکثر لوگوں کو معلوم نہیں ہے. میں ہی آتا ہوں درس دینے کے لیے، میں ہی آتا ہوں. تو پیر عشاء کے بعد ہوتا ہے. تو آپ لوگوں سے گزارش ہے کہ وہ آنے کی کوشش کریں. سب کریں گے انشاءاللہ. اللہ تعالی ہم تمام کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے. تو بھائی یہ جو باتیں بتائی گئی ہے اس کو سمجھے. اگر اس میں آپ لوگوں کو کوئی شبہ ہو، کوئی شک ہو، آپ لوگ مجھے فون کر بھی پوچھ سکتے ہیں. آپ کو کچھ بھی ڈاؤٹ ہو تو بھی آپ لوگ ہمیں رابطہ کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ بھی اگر ابھی کچھ سوال ہو تو سوال کر سکتے ہیں. 5-10 منٹ کے لیے وقت ہے. کسی کو سوال کرنا ہے؟ ہاں اردو میڈیم میں اردو اسکول میں چھوڑتے نہیں ہیں. اصل میں آج ہر باپ کیا چاہتا ہے، پیسے کتنے تو بھی جان دے، ایجوکیشن اچھی رہنا بولتے ہیں. کیا بولتے ہیں؟ پیسے کتنے تو بھی جان دے. دیکھے رہیں گے بنگلور میں ایسے اسکولس ہے، بچہ پڑھ رہا ہے پلے کلاس، فیس کتنی ہے 2 لاکھ ہے. کتنے بھائی؟ کیا کر رہا سونے وہاں جا کو؟ کھیل کو آتا ہے. اب یہ جو یہاں کا تو مجھے پورا معلوم نہیں ہے. ہمارے جو اردو سکولز ہے جو گورنمنٹ کے اس میں چل رہے ہیں، اس کا جو نظام ہے بالکل بگڑ گیا ہے. تعلیم ٹھیک سے دے نہیں رہے، اس میں تعلیم ٹھیک سے چل نہیں رہی. اب اسلامک سکول جو میں بتایا ہوں، یہ اسلامک سکول ایسی جس میں تعلیم دوسرے سکولوں کے مقابلے میں جیسی ہے ویسی رہنا. اب وہاں جو اسکولیں بیکار ہو رہی ہیں، ٹیچرز بھی نہیں ہیں، ہے سو ٹیچروں کو نکال کر دوسری جگہ بھیج رہے ہیں. بڑا معاملہ کچھ ہو رہا ہے، وہ بار مشورے میں بات آتی رہتی ہے علماء کے مشورے میں. تو بہت اس کی حالت خراب ہوگی. جو ٹیچرز تھے ان کو بھی نکال دیا گیا. اور وہاں پر جو بچے پڑھنے آتے ہیں وہ لوگ داخلہ کراتے ہیں اور پڑھنے نہیں آتے. ڈائریکٹ کب آتوں بولتے ہیں، ایگزام کو آتوں بولتے ہیں، نام کے طور پر پڑھنا چاہتے ہیں. تو ایسے بہت ساری چیزیں. تو میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، ہم لوگ ایسا ایک سکول بنائے جس میں تعلیم بھی اچھی ہو، ایجوکیشن بھی اچھا ہو اور ٹیچرز بھی اچھے ہوں تو ضرور اس میں آئیں گے. ورنہ ہم لوگ نام کے طور پر سکول شروع کریں گے کہ اس سکول کے ذمہ داروں کے بچے اس سکول میں نہیں رہیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ پڑھائی اچھی نہیں ہے. تو اس لیے پڑھائی اچھی کریں. اور اب سکول تو بات کی بات ہے، وہ ہو گیا تو بہت اچھی بات. ورنہ اس سے پہلے کا جو سٹیج ہے وہ میں بولنا بھول گیا. مکتب کو ہر آدمی اپنے بچوں کو بھیجنا ضروری ہے. کہاں بھیجنا ہے؟ مکتب کو پابندی سے ہر آدمی بھیجے. آج ایک بچہ ایک آدمی سفر کر رہا ہے، بازو میں ایک بچہ بیٹھا ہے جس کا نام دستگیر ہے، ڈگری پڑھ رہا ہے یا بی ایڈ کر رہا ہے. تسبیح لے کر ایک آدمی بیٹھا ہے بازو میں. وہ آدمی کو پوچھتا ہے، حضرت یہ آپ کے ہاتھ میں کیا ہے؟ کیا پوچھ رہا ہے؟ کیا پڑھ رہا ہے؟ ڈگری یا بی ایڈ پڑھ رہا ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ دستگیر ہے. اور وہ تسبیح کو دیکھ کر پوچھ رہا ہے، حضرت یہ کیا ہے؟ کہا کہ بھئی یہ تسبیح ہے، اس میں ذکر کرتے ہیں. ذکر بولے تو کیا؟ یہ کون ہے بھئی؟ کلمہ تک اس کو معلوم نہیں ہے. اب بتائیے، ایک بی ایڈ پڑھنے والا بچہ اپنے بچپنا میں ایک دن بھی مکتب کو گیا ہوا ہوتا تھا تو کیا اس کو کلمہ نہیں آتا؟ تو اپنے بچوں کو مکتب کو ضرور بھیجنا ہے. سب بھیجیں گے انشاءاللہ. مسجدیں بھر جانا. تمہارے جو مسجد یہ توحید کے آس پاس میں جتنے گھر ہیں، ہر بچہ مکتب سے جڑ جانا. بچی 9 سال تک یا 8 سال 7 سال تک آنا، اس کے بعد جہاں عورتیں پڑھاتے ہیں وہاں بھیجنا یا اس کا انتظام کرنا، یہ آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے. سب کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک. اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق نصیب فرمائے.